الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ قرآن مجید کی چند آیتوں کے تھوڑے تھوڑے سے حصے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جب بھی کہیں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو پہلے لوگوں کے چہرے پڑھتا ہوں اور ان کے چہروں کو پڑھ کے پھر میں موضوع سلیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے کس ٹاپک پر بات کرنی ہے۔ سارے ہی داڑھیوں ٹوپیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بات کروں۔ سارے شریف شرفا نیک، تو کیا کروں میں بات؟ آپ لوگ ماشاءاللہ پہلے سے ہی دین پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اسی کو دین سمجھا جاتا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہو بھائی۔ کچھ نے نہیں پہنی ہوئی لیکن جمعے کو پہن لیتے ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ دیکھیں باتیں تو سیم ہی ہیں۔ میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں شکاگو، آج یہ امریکہ میں تیسرا ٹرپ ہے لیکن شکاگو میں دوسرا ٹرپ ہے۔ چند باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ صحیح طرح سے بات کہنے کی توفیق دے، اور وہ باتیں آپ سب کو پہلے سے معلوم ہیں۔ میرے یہ جو واعظ و نصیحت والے بیانات ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی، یہ سادہ سی باتیں ہوتی ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے آپس میں تکرار ہو جائے، موٹیویشن مل جائے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ دو ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا، ایک نالج مل جائے، پھر اس نالج پہ چلنے کے لیے موٹیویشن مل جائے۔ ان دو چیزوں کو اگر صحیح کسی کو گائیڈنس مل جائے، ان دو چیزوں میں نالج صحیح ہو اور اس نالج کے مطابق عمل صحیح ہو، وہ بیڑا پار ہے۔ اور کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھو انسان اور جانور میں فرق ہے، جانور کے پاس تو نالج کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو تو جتنی نالج ملے گی انسان خراب کر دے گا اس کو۔ شیر اگر انسان کے ہاتھ میں آ جائے، انسان اس کو کوفتوں پہ لے آئے گا، گوشت سے ہٹا کے بہاری کباب پہ لے آئے گا۔ تو جانور کو نالج کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی نالج دینی تھی وہ جانور کو دے دی ہے۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ نالجیبل نہ بنے۔ خام میں فنٹر بننے کی کوشش کرے گا تو مشہور ہے نا، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ تو جو اس کے لیے ضروری ہے وہ اس کو اللہ نے چلا دیا، اس کے اوپر وہ اسی پہ چلتا رہے گا۔ مسئلہ سارا ہے انسانوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ بھی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بھی اللہ نے صحیح نالج دے دی، وہ اسی پہ چل رہے ہیں۔ سارا مسئلہ جو ڈیفرنٹ ٹائپس پائی جاتی ہیں، مختلف ڈیزائن کے لوگ، ڈیزائن کا مطلب شکل و صورت کے نہیں، دماغی اعتبار سے جو مختلف ڈیزائن کے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ کس میں پائے جاتے ہیں؟ انسانوں میں۔ ہر شخص کی رائے دوسرے سے مختلف، کسی بھی ٹاپک کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ آج میں جب ابھی مشیگن سے آ رہا تھا نا، یہاں 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو مجھے شوق ہے دو چیزوں کو دیکھنے کا۔ ایک ناسا واسا کی رپورٹیں میں بہت دیکھتا ہوں، اور ایک یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں ڈاکٹروں کی۔ اتنا اختلاف ہے نا ڈاکٹروں کی رائے میں، کوئی کہتا ہے یہ کھاؤ، کوئی کہتا ہے یہ مت کھاؤ، کوئی کہتا ہے 2 انڈے کھا لیے بس بیڑا پار ہے تمہارا۔ جس نے 2 انڈے کھا لیا نا، ایک نے کہا سیب کھاؤ تو بس دل کی بھی بیماریاں ختم، یہ بھی ختم، وہ بھی ختم۔ اور کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں سب کچھ کھاؤ، جم، ایک کہہ رہا ہے جم مت جاؤ، جتنی اموات ہوتی ہیں جم میں ہوتی ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے جم جو نہیں جاتا بے وقوف ہے۔ تو کتنا اختلاف ہے نا انسان کی آرا میں۔ کیا خیال ہے؟ مذہبوں کو دیکھ لیں آپ، کتنے مذاہب ہیں دنیا میں،
اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا مسلمانوں میں فرقے، ہر مذہب میں اتنے فرقے ہیں، مسلمانوں کو بھول جاؤ گے آپ. مسلمانوں میں تو بڑے بڑے 2-3 ہی ہیں. گرین چینل ہو گیا، وائٹ چینل ہو گیا اور بلیک چینل ہو گیا، 3 ہے ٹوٹل. باقیوں میں جاؤ گے تو اتنے فرقے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بڑے بڑے اختلاف ہیں ان کے. ہمارے تو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں. زیادہ زیادہ زور سے آمین ہو گیا، آہستہ آمین ہو گئی، یوں کر لو یوں کر لو. سب کے نزدیک 5 نمازیں ہی ہیں، رکعتوں کی تعداد سب کے نزدیک برابر ہے، سب نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورت ملانی ہے. آمین سب نے کہنی ہے. ہاں کوئی ذرا اسپیڈ سے بول دے گا، کوئی تھوڑا سا آہستہ بول دے گا. قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. تو ہمارا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں اتنے فرقے، اتنی ٹینشن نہ لیا کرو فرقوں کی. اللہ کا جو دین ہے نا، جو بیسک چیزیں بہت اللہ نے آسان رکھی ہوئی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ انسانوں کی آراء میں اختلاف دبا کے ہوتا ہے، تھوڑا نہیں ہوتا بلکہ دبا کے ہوتا ہے. حتیٰ کہ گھروں میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، میاں بیوی کا تو اختلافات اتنے مشہور ہیں کہ وہ میرا خیال ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو ایک بچے نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو یہ ملکوں میں جنگیں کیسی کیوں ہوتی ہیں؟ تو باپ نے کہا دیکھو بیٹا، ایکچولی فرض کر لو کہ جو ہے انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، تو فوراً بیگم صاحبہ بولتی ہیں بچے کی ماں کہ انڈیا کیوں حملہ کر رہا ہے؟ ابھی تو کیا اس نے، دوبارہ کیوں حملہ کرے گا؟ کہہ رہے وہ کہتے ہیں دیکھو میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں. مثال تو فرضی بھی دی جا سکتی ہے نا. تو پھر وہ شروع ہوا کہ فرض کرو انڈیا نے حملہ کیا. تو کہہ رہے بھائی فرض بھی کیوں کروا رہے ہو آپ؟ دوبارہ لڑوانا چاہ رہے ہو دونوں ملکوں کو؟ وہ کہہ رہے بیگم میں فرض کر رہا ہوں، چلو فرض کر لیتے ہیں جاپان نے امریکہ پہ حملہ کیا. پھر جاپان امریکہ کی جنگ تو ایک زمانے میں تھی، کوئی آپ اچھی مثال نہیں دے سکتے؟ اب دونوں پھڈا شروع. بچے نے کہا ابو میں سمجھ گیا جنگ کیسے ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ جنگ ایسے ہی شروع ہوتی ہے. تو انسان کی آراء میں اختلاف، رائے میں اختلاف، ہر شخص کی سیاست میں دیکھ لو. پاکستان میں تو یہاں تو بڑا امن سکون ہے، کوئی پڈے بازی نہیں ہے. وہاں تو ہر وقت کچھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف، کچھ مسلم لیگ، کچھ عمران خان کی طرف، کچھ مولانا فضل الرحمان کی طرف، کچھ سب ایک دوسرے کی ہر وقت ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں بیٹھ کے. میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں اس پہ. میں نے ایسے گھروں میں طلاقیں دیکھی ہیں، بیوی مسلم لیگ کی اور یہ پی ٹی آئی کا، ڈیورس ہوئی ہے ان میں. آپ مذاق سمجھ رہے ہو، حقیقت ہے. باپ بیٹے کی لڑائیاں ہوئی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے انسان کے ساتھ نا کو، میں یہاں مہذب لوگ بیٹھے ہوئے، آپ لوگ، انسان کے دماغ میں ایک خاص قسم کا وہ ہے جو کسی اور مخلوق کے نہیں ہے. یہ نہیں چین سے بیٹھتا. آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے کہا تھا نا یسفک الدماء، یہ خون بہائے گا. کیوں کہا تھا فرشتوں نے؟ اس لیے کہا تھا کہ یہ سوچتا ہے، یہ جانوروں کی طرح ایک ٹریک پہ نہیں چلتا، یہ سوچتا رہتا ہے، کھوپڑی استعمال کرتا رہتا ہے. پھر اس کو جو نالج ملتی ہے، کبھی صحیح نالج، کبھی غلط نالج، کبھی یہ پروپیگنڈے کا شکار بھی ہو جاتا ہے. غلط نالج ہوتی ہے، پروپیگنڈا، جھوٹ کہتے ہیں نا، اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. یہ بھی ہے انسان کی فطرت ہے. آپ ایک بات کو ریپیٹ کرتے رہے میڈیا پہ. دیکھو ہم جب شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یوٹیوب کی کیا پالیسی ہے کہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہی دکھاتا ہے. اس سے پتہ ہے گڑبڑ کیا ہو جاتی ہے؟ ہم کسی کی تعریف میں ویڈیو دیکھتے ہیں تو یوٹیوب وہی ویڈیو لاتا رہتا ہے. ہم اتنے پکے ہو جاتے ہیں اس کی عقیدت میں، ایسے پاگل ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ یوٹیوب ہمارے دماغ سے کھیل رہا ہوتا ہے، گوگل ہمارے دماغ سے کھیل رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ والی ویڈیو پسند کرتا ہے، یہ اس کی ہیرو بنا کے تو وہ ہیرو بنا کے پیش کر دے گا. پھر اگر آپ کسی کی مخالفت والی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں، جی مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے نا وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں فلانا، آپ وہ دیکھو تو ہوتے خواتین تو ایسا پک جاتی ہے، میرے خلاف بولتی ہیں، یہ شادیوں کے علاوہ اس کمبخت کا کوئی کام دنیا میں ہے ہی نہیں. وہ یوٹیوب وہی ویڈیوز لائے گا. او بھائی وہ دوسرے بھی بیانات ہیں، وہ نہیں آ رہے آپ کے سامنے. تو یہ بھی تو ایک پروپیگنڈا ہے نا. انسان متاثر ہو جاتا ہے وہی چیزیں دیکھ دیکھ کے.
تو انسان کے پاس جو نالج کی سورسز ہیں مختلف طریقوں سے آ رہی ہوتی ہیں, اسی کی بیس پہ وہ کبھی جذباتی بھی ہو جاتا ہے, کبھی صحیح نالج ہوتی ہے, کبھی غلط نالج ہوتی ہے. تو فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ انسان اپنی کھوپڑی بہت زیادہ استعمال کرے گا, جس کے نتیجے میں رائے کا اختلاف ہوگا, جھگڑے بھی ہوں گے, اور پھر ایک وقت آئے گا یہ پہلے تو چماٹوں سے لڑے گا, پھر چونکہ اس کے پاس دماغ ہے. دیکھو شیر اب تک جو لڑ رہا ہے وہ کس سے لڑ رہا ہے؟ اپنے پنجوں سے لڑ رہا ہے. اس بیچارے کے پاس اتنی کھوپڑی نہیں ہے کہ یار تو ہرن کا شکار کر رہا ہے, تھوڑے سے تو سائنسدان وائنسدان بٹھا کو غلیلی ایجاد کر لے یار, وہیں سے ہرن کو مارا کر, اور ہرن کو مارنے کے بعد بھائی تو کوئی فریزر بنا لے یا کچھ ایسا سیٹ اپ بنا لے, کوئی دھوپ میں سکھا لیا کر گوشت, تاکہ اگلے ہفتے بھی وہی ہرن چل جائے. تو دو نوالے کھاتا ہے اور باقی جو غریبی میں آ کے پھوڑ رہے ہوتے ہیں فری پھوکٹ کے سارے جانور, وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ساری اسٹرگل ساری محنت تیری ہوتی ہے, اور فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ وہ دوسرے جانور اٹھاتے ہیں. لیکن ہزاروں سال ہو گئے شیر اپنی کھوپڑی استعمال, کیونکہ اس کے پاس کھوپڑی نہیں ہے سوچنے کے لیے. اگر کھوپڑی ہوتی تو ہم اس کو زو میں چڑیا گھر میں بند کر کے جنگل کے بادشاہ پہ ٹکٹ نہ لگاتے, کم از کم ٹکٹ لگا دیا انسان نے. تو یہ سارے مسائل انسان کے ساتھ ہیں. تو فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ جب اس کی رائے میں اختلاف ہوگا تو یہ پہلے کس سے لڑے گا؟ چماٹوں سے. پھر یہ ترقی کرے گا, بولے گا یار میں اپنے دشمن کو, اس کے پاس بھی ایک عدد چماٹا ہے, میرے پاس بھی چماٹا. کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے, مکہ میں وہ مزہ نہیں ہے جو چماٹا کہنے میں مزہ ہے. تو کچھ کراچی کے لوگ ہوں تو اردو بھی ختم ہوتی جا رہی ہے یار. اردو میں ہر قسم کا لفظ آپ کو ملے گا, مہذب لفظ بھی ملے گا. ابھی میں اس پہ نہیں جاتا, بڑی لمبے بیان ہو جائے گا میرا. تھپڑ الگ ہے, چماٹا الگ ہے, چپیڑ الگ ہے. یہ تینوں الگ الگ قسم کے ہیں, یہ ایک ہی نہیں ہے. خیر, تو فرشتوں کو معلوم تھا پہلے یہ چماٹوں سے لڑے گا, چپیڑ سے لڑے گا, پھر یہ دماغ استعمال کرے گا, کیونکہ اللہ نے انتہائی ذہین مخلوق پیدا کی ہے. تبھی تو اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں اس کو سجدہ کرو. کیا یہ بہت طاقتور ہے جو اس کو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نہ, طاقتور تو بیل زیادہ ہوتا ہے. فرشتوں کو معلوم تھا یہ بہت ہی ذہین, کوئی ایسا آرڈینری کوئی الگ سے مخلوق آ رہی ہے جس کے پاس الگ سے کھوپڑی ہے. تو یہ معمولی مخلوق نہیں ہے, یہ انتہائی ذہین مخلوق ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اس کو علم کی بیس پہ فضیلت حاصل ہوگی, اس لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, پہلے یہ چماٹوں سے لڑے گا, پھر یہ دماغ استعمال کرے گا کہ چماٹ سے تو اس کی بتی سی نہیں ٹوٹتی ہے, پتھر اٹھا کے مارنا سیکھے گا. شیر میں اتنی بھی ابھی تک عقل نہیں ہے کہ پتھر اٹھا کے مار دے کسی کو. تو یہ پتھر اٹھائے گا, پھر غلیل ایجاد کرے گا, پھر تیر ایجاد کرے گا, پھر تلواریں ایجاد کرے گا, اور ہوتے 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 مختلف قسم کے میزائل, پھر ایٹم بم بنائے گا. اور جو کچھ آج دنیا دیکھ رہی ہے, یہ کوئی جنات آ کے نہیں ہم پر اٹیک کر رہے, اور یہ کوئی فرشتوں کے اٹیک نہیں ہو رہے, ایئر اٹیک, یہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے, یہ سب انسان ہے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. کیوں؟ ان کی رائے میں کیا ہے؟ اختلاف. رائے میں اختلاف ہے. یہ نظام ہونا چاہیے. رشیا میں جب انقلاب آیا کمیونزم کا, انہوں نے کہا سب ایک ایکول ہے. روس میں جو سوویت یونین کا انقلاب آیا تھا وہ کیا رائے تھی؟ بھائی یہ سرمایہ دارانہ نظام ختم ہونا چاہیے, سب انسان کیا ہیں؟ برابر ہیں. تو سب کو برابر کر دیا. وہ بالکل ایسا بے وقوفوں والا نظام نافذ کر دیا کہ کمپٹیشن ہی ختم ہو گیا, زندگی کی رنگینیاں ہی ختم ہو گئی, دولت مند اور غریب کا فرق ختم ہو گیا. اب تو جا کے ان کو بھی عقل آ گئی ہے تھوڑی, لیکن لاکھوں انسانوں کو اس نظریے کی بھیٹ چڑھانے کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ ہم غلطی پر تھے. تجربہ کیا انہوں نے, اور لاکھوں انسانوں کی جانوں کو اس تجربے کی بھیٹ چڑھا دیا انہوں نے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی انسان کو نا گائیڈنس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دو چیزیں جس کو صحیح مل جائیں, صحیح علم اور پھر اس علم پہ چلنے کے لیے صحیح موٹیویشن, تو پھر انسان سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں انہی انسانوں میں جہاں دنیا میں فساد مچانے والے بہت ہیں. اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا نا اعلم ما لا تعلمون, ٹھیک ہے تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ یہ زمین میں خون بہائے گا, اللہ نے ان کی بات کی نفی نہیں کی کہ تم غلط کہہ رہے ہو, یہ کوئی خون نہیں بہائے گا, یہ تو بہت امن پھیلا دے گا دنیا میں. نہ اللہ نے کہا میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟
ٹھیک ہے بہت سے فسادی ہوں گے، لیکن بہت سے اسی دماغ کو استعمال کر کے وہ کارنامے سر انجام دے کے دنیا سے جائیں گے کہ عرش فخر کرے گا ان کے اوپر، فرشتے ان پر فخر کریں گے. تو کیا چیز ہے جس سے انسان کا بچہ بنتا ہے اور شیطان کا بچہ بھی؟ کون سی چیز کی کمی ہے جس سے شیطان بن جاتا ہے، اور کون سی چیز حاصل ہو تو انسان بن جاتا ہے؟ یہاں تک میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں؟ دو ہی قسم کے ہیں نا، شرارتی اور نیک لوگ. دیکھو دو چیزیں انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے ضروری ہیں. نمبر ایک، نالج صحیح. اگر آپ کے پاس غلط نالج ہے، آپ کتنے ہی مخلص ہوں، لیکن آپ اس غلط نالج کی بیس پہ آپ برباد کر دیتے ہو انسانیت کو، آپ خراب ہو جاتے ہو. میں کون سی نالج کی بات کر رہا ہوں؟ ہر نالج میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک الگ قسم کی نالج ہے. میں پہلے مثال دیتا ہوں، عام مثالیں دیتا ہوں. قبلہ حکیم صاحب آپ نے سنے ہوں گے نا، یہاں ہوتے ہیں قبلہ حکیم. ہمارے یہاں قبلہ حکیم صاحب بہت ہوتے ہیں. کچھ ان میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اب میجورٹی کیونکہ حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے تو مارکیٹ میں پتھر اٹھاؤ حکیم نکلے گا. بہت سارے حکیموں کو میڈیسن کے بارے میں معلومات پوری ہے ہی نہیں، ان کی ریسرچ ہی نہیں ہے. انہوں نے اخلاص سے کسی کو کوئی میڈیسن دی، دوا کھلائی، اور اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. اکثر میں سناتا ہوں، ایک حکیم صاحب قبرستان سے گزرتے تھے منہ پہ کپڑا ڈال کے. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہتے ہیں سارے میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں. ہے بھائی، یہ سارے کس کے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں؟ میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر غلط علاج کی بیس پہ مریض کو مار دیتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر کا ارادہ نہیں ہوتا، علم کامل نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا یار یہ وہ والا بخار نہیں ہے. یہ ہمارے ایک دوست کی ڈیتھ ہوئی ہے، بخار آیا ہوا تھا، ڈاکٹر نے تو ٹیکا لگایا، ان کی انجیکشن لگایا بالکل اخلاص کے ساتھ، کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ ان کا انا للہ ہو گیا. بعد میں پتا چلا بھائی یہ والے بخار میں یہ والا نہیں لگاتے. تو بہرحال اس بیچارے کا تو انتقال ہو گیا. تو جیسے صحیح نالج اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر ہو کے بھی لوگوں کا بیڑا غرق کرو گے، بلکہ زیادہ بیڑا غرق کرو گے، کیونکہ لوگ آتے ہی آپ کے پاس ہیں. کوئی آپریشن کے لیے قصائیوں کے پاس نہیں جاتا، سب کس کے پاس آتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. اگر وہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ تو لائن لگا دے گا جنازوں کی. تو اسی طرح میرے بھائی انسان کو انسان بنانے کے لیے، اچھا انسان بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس نالج صحیح ہو. وہ نالج کیا کہ اچھے انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھے انسان کی بولو ڈیفینیشن کیا ہے؟ ابھی مسئلہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں اچھے انسان، جس کو آپ لوگوں کی زبان میں نائس پرسن کہتے ہیں، نائس پرسن کی ڈیفینیشن میں ہی بہت اختلاف پیدا کر دیا گیا ہے. کسی کی نظر میں اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا خیال رکھے. بھائی یہ اچھے انسان کا ایک جزو ہے. کسی کی نظر میں اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو صدقہ اور خیرات کرے. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی کی نظر میں اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو سر پہ ٹوپی پہنے. مسجدوں میں مولوی صاحب دیکھتے ہیں نا، ٹوپی جس کے سر پر ہے، چل بھائی تو اچھا انسان ہے. ہاف ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، چل بھائی کہاں کھڑا ہو جا. یہاں مجھے نہیں پتا، پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے ایسے، چل بھائی پیچھے چلا جا. بلکہ مسجد میں تو سب سے اچھا انتہائی عظیم انسان وہ ہے جو چندہ زیادہ دیتا ہے. وہ تو انتہائی ہر جگہ. باپ کی نظر میں سب سے اچھا انسان اس کائنات میں وہ ہے جو پیسے کما کے لائے. ماں کی یہ تو بس ایسی ڈیفینیشن کر دی کہ اس کے بعد تو اب ختم. چاہے کتنا بدتمیز ہو، کسی سے تمیز سے بات نہ کرتا ہو، کپڑے بغیر اس طریقے پہنتا ہو، بلکہ پہنتا ہو یا نہ ہو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ کما کے اماں اور ابا کو کھلاتا ہے تو وہ دنیا کا عظیم ترین بولو انسان. اب دیکھو ایک آدمی نے اپنے بچوں کا تعارف کروایا، یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، یہ میرا بیٹا انجینئر ہے، یہ میرا بیٹا سائنٹسٹ ہے، یہ چور ہے. اس نے کہا اس کو رکھا ہوا کیوں؟ کہہ رہے کماتا صرف یہی ہے. کماتا صرف یہی ہے. تو بھائی
اما ابا کو تو آج کل کمانے سے مطلب ہوتا ہے، تو جو کما کے کھلائے گا عظیم انسان ہے. اور یہ ہم ابھی ہنس رہے ہیں، حقیقت بتاؤں اگر یہ ہو جائے نا تو ہم بھی اسی کو دیکھو. اکثر چور سیاستدان جیتتے ہیں، میں ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اکثر دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ابھی میں امریکہ میں ہوں اس لیے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. کیوں جیتتے ہیں؟ عوام کو خرید لیتے ہیں. وہ پاکستان میں تو ایسا بہت ہوتا ہے، آپ سب کو پتا ہے. عوام کو کیا کرتے ہیں؟ جائیدادیں ضبط کی، ادھر سے غریب کا خون چوسا، ادھر سے غریب کا خون چوسا، اور ہوتے ہوتے اتنا پیسے سے پھر خرید لیے لوگ اور جیت گئے. تو ان لوگوں کی نظر میں تو وہ بہت اچھا ہے بھائی، اس نے ان کو پیسہ دیا ہے تبھی وہ اس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنا اہم ٹاپک ہے نا، اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، بہت. اس کے بغیر تو اگر آپ کے پاس صحیح نالج نہیں ہے تو اگلا مرحلہ کہ اس اچھائی پہ چلنے کے لیے موٹیویشن کیا ہے، وہ تو پہلے ہی پروگرام بڑھ گیا نا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں اچھا کسے کہتے ہیں برا کسے کہتے ہیں. آج کل موٹیویشنل اسپیکرز جو ہے وہ بہت دولت کمانے کی بڑی ترغیبیں دے رہے ہیں. اچھی بات ہے، کمانی چاہیے، مسلمان غربت سے نکلے تو فائدہ ہی ہوگا اسلام کو. لیکن وہ اتنی ترغیبیں کہ غریب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اچھا انسان اسے کہتے ہیں جس کی جیب میں پیسہ ہو، اور جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے وہ اچھا انسان ہی نہیں ہو سکتا. او بھائی یہ کدھر سے تم لے کر آ رہے ہو چیزیں مارکیٹ میں یار؟ اگر ایسا ہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مسکین تھے اور فرعون بہت مالدار تھا اور تانے دیا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب ہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے نیچے نہریں بہتی ہیں، میرے اتنے بڑے بڑے محلات ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام تو معاذ اللہ مسکین 10 سال تو بکریاں چرائی ہیں شادی کے لیے. رشتہ جب ملا ہے کہ جب یہ معاہدہ کیا کہ آپ 10 سال بکریاں چرائیں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاکھوں روپے مہر ہوتا تو کیا ضرورت تھی 10 سال بکریاں چرانے کی؟ کچھ بھی نہیں. مسکین کہا کہ 10 سال بکریاں چرائیں گے تو آپ کو اپنی بیٹی دوں گا میں، کیونکہ ان کے والد کو بھی ضرورت تھی. تو انہوں نے کہا ذالک بینی و بینک، قبول ہے بھائی، یہ پیشکش مجھے قبول ہے. تو فرعون کو دیکھو ایک طرف، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو. آپ بتاؤ اچھے انسان کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے، حالانکہ مسکین تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. آپ سے زیادہ اچھا اس کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اچھا، یہاں بھی کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے جب وہ یہ سیرت پڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مسکین، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکینوں کے سردار، گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا. اور صحابہ کے واقعات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر اتنے سارے پیوند لگے ہوتے تھے. تو اس سے وہ دماغ میں یہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ اچھا مالدار آدمی تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اچھا ہونے کے لیے غریب ہونا ضروری ہے. یہ بھی غلط ہے میرے بھائی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہونے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ غریب. مالدار تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا. تبھی تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، یہ دیکھو بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں، لے کے گھوم رہے ہیں. خواتین بیان سن رہی ہیں نا، تو یہ کہاں سے اچھے انسان ہو سکتے ہیں بھائی؟ تو وہ بڑا مسئلہ ہے، پھر خواتین بھاگ جاتی ہیں، بیان نہیں سنتی ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بڑی لگژری لائف ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا، وہ کوئی پچھلے دفعہ امریکہ میں بیان ہو تو سیکیورٹی ذرا سخت تھی، تو لوگوں نے کہا یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے یار اتنے پروٹوکول میں؟ تو کسی نے نیچے لکھا تھا بھائی یہ لوگوں نے جنہوں نے بیان کروایا انہوں نے یہ گارڈ لگا دیے ساتھ میں. تو یہ کیا ہے بھائی؟ بریانی کھا رہے ہیں، نہاری کھا رہے ہیں. تو یہ بھی غلط انفارمیشن ہے. فرعون برا اس لیے نہیں تھا کہ مالدار تھا، فرعون برا اس لیے تھا کہ ظالم تھا. اگر مالدار ہونا برا ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کی دولت کے بھی تو اللہ نے واقعات بیان کیے قرآن میں. یوسف علیہ السلام تو مصر کے بادشاہ بن گئے، اور فرعون جو تھا سلیمان علیہ السلام کی تو ایسے ہی اللہ نے دولت کے وہ محل اتنا عالی شان بنایا ہوا تھا، وہ جھونپڑا بھی تو بنا سکتے تھے رہنے کے لیے. سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا جب ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو اپنے محل میں داخل کیا تو فرش اتنا خوبصورت بنایا تھا. کیا یہ اتنا خوبصورت فرش، پہلے میں اس کا نقشہ کھینچ لوں آپ کے سامنے کہ ملکہ سبا یہ سمجھی کہ پانی کی لہریں ہیں. یہ ایسا شیشے کا فرش بنایا تھا انہوں نے، اور اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ پانی میں گیلے نہ ہو جائیں. تو کیا کہا گیا؟
सरहुम मुमर्रदुम मिन कवारीर, ये भाई शीशे जड़े हुए हैं इसमें, ये पानी नहीं है। इतना लग्जरी फर्श बनाने की सुलेमान सलाम को क्या जरूरत थी भाई? क्या ख्याल है भाई, आपका क्या ख्याल है? सुलेमान सलाम ने इतना लग्जरी महल बनाया तो कपड़े पेवन ज़्यादा होंगे उनके? कपड़ा भी तो उसी हिसाब से होगा, तख्त भी तो उसी हिसाब से था। सबसे पहले तो तख्त देख के हैरान हुई है वो। तो ये गलत इंफॉर्मेशन है कि गरीब आदमी अच्छा होता है या मालदार अच्छा होता है, अल्लाह को इससे कोई गरज बोलो नहीं है। अल्लाह को इससे कोई गरज नहीं है। गरीब भी अच्छा हो सकता है, मालदार भी अच्छा हो सकता है, लग्जरी लाइफ गुजारने वाला भी अच्छा हो सकता है, और भूखा रहने वाला भी अच्छा हो सकता है। तो ये गलत हमारे मुआशरे में गलत नॉलेज आ रही है। तो गलत नॉलेज जब आपके पास होगी, अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन में ही आप उलझे हुए होगे, तो इख्तलाफात ही होते रहेंगे और आप सही ट्रैक पे कभी भी नहीं चल सकते। इस्लाम ने हम पर सबसे बड़ा एहसान क्या किया? इस्लाम ने हमें बता दिया अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन क्या है। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते ना, जिंदगी गुजर जाएगी आपकी, मर जाओगे, आपको यही नहीं पता चलेगा कि नाइस पर्सन कहते किसको है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आप फैसला कर ही नहीं सकते कि अच्छाई और बुराई का मैयार क्या है। आपकी राय रोज चेंज होगी। दुनिया में कवानीन चेंज होते कि नहीं होते? रोज चेंज होगी आपकी राय कि अच्छा किसे कहते हैं। इस्लाम का सबसे बड़ा एहसान क्या हमारे ऊपर? इस्लाम ने हमें नॉलेज दी है और कहा कि ये अच्छा, इस्लाम ने एक काम ये भी बड़ा खानदानी किया। देखो, कोई डॉक्टर आपको कहता है कि देखो इतना इतना इख्तलाफ है डॉक्टरों की राय में, कोई कहता है जिम जाओ, कोई कहता है नहीं जाओ, कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है वो खाओ, कोई कहता है पराठे फोड़ दिया करो कुछ नहीं होता, कोई कहता है नहीं पराठे अच्छे नहीं होते सेहत के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप कंफ्यूजन का शिकार हो। एक डॉक्टर आए और बाकायदा दलील के साथ, WHO के बड़े बड़े डॉक्टरों के रेफरेंसेस के साथ, और उसके पास पूरा एक सबूत हो कि इतने लोग, पूरी कैलकुलेशन हो, वो जब आपके साथ बयान करे और फिर दूसरों के पास आप जाओ तो उनके पास ऐसी कोई रिसर्च ना हो, तो आप कहते हो इस डॉक्टर ने मेरा मसला हमेशा के लिए हल कर दिया है, अब मैं किसी इख्तलाफ से मुतासिर नहीं हूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसी तरह खूब समझे, अच्छा अमल किसे कहते हैं, बुरा अमल किसे कहते हैं। अच्छा अमल करने से अच्छा बनता है ना, और बुरा अमल करने से क्या बनता है? बुरा बनता है। तो अच्छा अमल किसे कहते हैं? इस्लाम ने हम पे दो एहसान किए। नंबर एक, डिटेल से बताया अलहम से लेके वन्नास तक। वो मैं आता हूं अच्छा अमल की तरफ। अभी कौन कौन से अमाल अच्छे हैं, कौन कौन से बुरे हैं, जिनको दुनिया बुरा नहीं मानती है, इस्लाम ने हमें डिटेल से बताया ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। और फिर इस्लाम ने ये कहा कि ये किसका कहना है? अल्लाह का कहना है। बताओ, अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह से ज्यादा कोई सही बात कर सकता है? और फिर इस्लाम ने यह भी साबित किया कि ये अल्लाह ही ने कहा है। इस पर भी दलाइल की अंबार लगा दी इस्लाम ने, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। आप ये ना कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज अल्लाह नकले कुफर अपनी तरफ से तो नहीं गढ़ लिए कहीं। उसके भी ऐसे दलाइल की अंबार लगा दिए कि इम्पॉसिबल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपनी तरफ से गढ़ ले। ये पूरा कानून 1400 साल पहले एक लॉ पेश करके चले जाए, जबकि ना आपने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ना उस जमाने के जो लेक्चरार और जो उस जमाने के फलसफी लोग हुआ करते थे उनमें आपका शुमार नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सोसाइटी में पैदा हुए, वो सोसाइटी अरब के बद्दुओं की सोसाइटी थी। दुनिया में कोई उन पे हुकूमत करना नहीं चाहता था। उनको पता था ये हुकूमत इस काबिल नहीं है कि इन पे हुकूमत की जाए, इनको ऑर्गेनाइज किया जाए। ये घोड़े दौड़ में जिसका घोड़ा आगे निकल जाए उसको कत्ल कर देते हैं, पानी पिलाने पे इनकी जंगें शुरू हो जाती है। उस सोसाइटी में एक यतीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं, जो बचपन में मां से भी महरूम और बाप से पैदाइश से पहले ही बाप का साया भी उड़ गया। और आपको पालने वाले अब्दुल मुत्तलिब, जो आपके नजरियात से बिल्कुल मुत्तफिक, बोलो नहीं, दादा और चचा जो बिल्कुल मुत्तफिक नहीं, जिस सोसाइटी में आप पले बड़े हैं, वो सोसाइटी का दुनिया से कटी हुई सोसाइटी, वो दुनिया से कटी, तहजीब से दूर सोसाइटी, मुर्दार खाने वाली वो सोसाइटी, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कानून पेश करते हैं और बताते, आओ हम तुम्हें बताते हैं क़यामत तक के लिए कि अच्छा इंसान कौन है और बुरा इंसान कौन है। जो इन अहकाम को फॉलो करेगा वो अच्छा इंसान कहलाएगा, जो इन अहकाम को फॉलो नहीं करेगा वो बुरा इंसान कहलाएगा। और ऐसा खानदानी
جو ہے وہ نظام پیش کیا کہ صدیوں تک اس پہ حکومتیں چلی ہے. خلافت عثمانیہ کا خاتمہ 1920 میں جا کے ہوا ہے. اس وقت تک 100% اسلامی نظام نافذ تھا. اور آج بھی آپ دیکھو دنیا کے ہر مذہب میں آپ کو مذہبی اسکالر تو ملیں گے, قانون بتانے والے مفتی نہیں ملیں گے آپ کو. عیسائیوں میں آپ کو مذہبی اسکالر ملیں گے, جن بھی بھگائیں گے, چڑیل بھی بھگائیں گے, روحانی وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ. ہندوؤں میں پنڈت لوگ بھی ہوتے ہیں, 2-4 قوانین ہیں ان کے پاس. لیکن آپ اسلام میں دیکھو, آپ کسی بھی کوئی بھی مسئلہ کسی مفتی سے پوچھو, عبادات سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, زکات سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, حج سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, نماز سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, وراثت سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, میاں بیوی کے حقوق سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, ان کا نکاح کیسے ہونا ہے یہ حکام ملیں گے, جدائی کیسے ہونی ہے یہ حکام ملیں گے, بچے کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, باپ کی ہے یا ماں کی ہے یہ حکام ملیں گے, پھر بچے پر ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے یہ حکام ملیں گے, پڑوسی کی کیا ذمہ داری ہے یہ حکام ملیں گے, وراثت کو ڈیوائڈ کیسے کیا جائے گا یہ حکام ملیں گے. اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہو, کون سا بزنس لیگل ہے کون سا انلیگل ہے, وہ حکام ملیں گے. آپ نے اسلامک بینکنگ کا سنا ہوگا, کبھی کرسچینٹی کی بینکنگ سنی ہے آپ نے, کبھی ہندو بینکنگ سنی ہے آپ نے, کبھی یہودی بینکنگ سنی ہے آپ نے. ہر چیز میں اسلام آلٹرنیٹ لے کر آیا ہے. ہر چیز میں اسلام کیا لے کر آیا ہے, متبادل لے کر آیا ہے. یہ بینکنگ کا ایک نظام ہے سودی, اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے اسلامی. یہ انشورنس ہے سودی, یہ کیا ہے اسلامی. یہ خرید و فروخت کا طریقہ ہے بے فاسد, اور یہ کیا ہے بے صحیح. یہ جائز طریقہ یہ ناجائز طریقہ, یہ اجارے پر دینے کا جائز طریقہ یہ اجارے پر دینے کا ناجائز طریقہ. ڈراپ شپنگ کے بارے میں لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے, ہم کہتے ہیں یہ صورتیں جائز ہے یہ صورتیں ناجائز. دلیل کیا ہے بھائی, حدیث میں آتا ہے کہ اس طریقے سے بیچ سکتے ہو اس طریقے سے. ابے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے, جو ایسی سوسائٹی جو تہذیب سے دور, پھر ہر چیز میں ہمیں حدیث ملتی ہے. مزارات کیسے کرنی ہے اس پہ حدیث, آپ انویسٹمنٹ کیسے کرو گے اس پہ حدیث موجود ہے, آپ اجارے کا معاملہ کیسے کرو گے, رینٹ پہ کیسے دو گے اس پہ حدیث موجود ہے. ایک ایک چیز, خرید و فروخت, پھر حکومت کیسے چلانی ہے, نظام مملکت کیسے چلانا ہے, سزائیں کس کس جرم پہ کیا کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں اور کس کس جرم پہ کیا سزائیں نہیں دی جا سکتی. قصاص کے قوانین 1400 سال گزر گئے, وہ تمام کے تمام قوانین نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ دینی مدرسوں میں 8 سال لگا کے ان علوم کو حاصل کیا جاتا ہے. او بھائی میں جب غیر مسلموں سے کہتا ہوں یا دوسروں سے, وہ حیران ہوتے ہیں یار 8 سال تم لوگ مدرسوں میں کیا پڑھتے ہو, یونیورسٹیاں 4 سال میں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں ان کے کورس, اور یہاں 8 سال تک مسلسل کیا پڑھ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا کے چلے گئے. 8 سال میں بھی ایکسپرٹ نہیں بنتا ہے وہ. تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو بتایا گیا ہے کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. یہ کس کا دین ہے, اللہ کا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے جن کو اللہ نے ایک فضیلت دی اور سلیکٹ کیا, لیکن پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نہیں پہنچایا. پیغام کس کا پہنچایا ہے, اللہ کا. کیونکہ کسی بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ 40 سال کے میں نبوت کا اعلان کرے اور 23 سال میں پورا نظام مملکت بنا کے چلا کے اور ایسی موٹیویشن دے کے چلے جائے کہ 1400 سال تک بھی وہ زندہ ہو. انسان کے بس میں یہ ممکن نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں. بھائی پورا ایک آلٹرنیٹ سسٹم ہے, نظام ہے, اور خدا کی قسم ایسا خاندانی نظام دیا ہے نا, ایسا پیارا نظام. آپ اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی آرڈر آتا ہے نا, کبھی مجھ سے اکیلے میں ملو, یہ ملحدوں کی باتوں میں نہ آیا کرو. کوئی بھی اسلام کا آرڈر ہے نا, اسلام کا, کہ یار نہیں یہ آرڈر غلط ہے, یہ وحشیانہ سزا ہے, یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو ذرا کمپیئر کرو دوسرے نظاموں سے, تھوڑا ڈیپ میں جا کے غور کرو کسی پڑھے لکھے کی سرپرستی میں, تو آپ کو اسلام کا پلڑا ہر چیز میں کیا نظر آئے گا, بولو بھاری, ہر چیز میں بھاری. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, ایسے 20 مثالیں ہیں. بقرعید کی قربانی ہے جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, اس میں اسلام کا پلڑا بھاری ہے. جانوروں پر احسان کیا, کیسے, ابھی ایک ایک چیز میں گیا نا میں, تو ٹائم لگے گا. ایک اچھا تھوڑا دور کر دوں اس کو, زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے اس سے, مائک بہت قریب ہے, کہنے بہت زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. مثال کے طور پر دیکھو ہمارے یہاں, اچھا یہ بات بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے, اسلام عورتوں کے حقوق چھینتا ہے, اور خواتین اکثر یہ کہتی ہیں ہم پہ ظلم,
جو لبرل نام نہاد لبرل انٹیاں ہیں نا، اسلام نے سارے رائٹ مردوں کو دے دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، اس پر تو میں بہت بیان کرتا رہتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال، کیونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں جو میں آپ کو دیکھ کے جو میں نے انتخاب کیا تھا نا وہ میں کمپلیٹ کر لوں. مثال کے طور پر ایک اثر یہ ہمارے یہاں غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں، اسلام نے بیٹی کو وراثت آدھی دی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بیٹی کو کتنے دیے؟ آدھی. حالانکہ بہت سے کم وقت آدھی بھی نہیں دیتے ہیں. آہستہ سے بولے، کہنے کوئی بھی نہیں دیتا. پہلی بات، آپ کے ہاں تو پرمیشن ہے کہ پوری وراثت کسی کو بھی دے دو، آپ بیٹی کو 1 روپیہ بھی نہ دو. اسلام نے پرمیشن دی ہے یہ؟ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے لیے قانون بتا رہے ہیں، بنا نہیں رہے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں. وہ قانون کیا بتا رہے ہیں؟ کس سوسائٹی کو بتا رہے ہیں؟ پہلے یہ دیکھ لو. آج بھی مکہ مکرمہ میں وہ قبرستان موجود ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، آج موجود ہے. اور یہ معجزہ ہے کہ اس پہ کنسٹرکشن کا کوئی بھی کام سعودی گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ نے نشانی باقی رکھنی ہے. مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں کتنی کوشش کی ہے اسے کھود کے کوئی سڑک بنا لیں، نہیں ہوتا. نشان باقی رکھا ہے تاکہ دنیا جب کہے نا کہ اسلام نے عورت کا حق چھینا ہے تو اسے یہ قبرستان دکھا دینا اس کو. تو خود تو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے، یعنی اجازت ہے آپ ساری جائیداد جمشید کو دے دو، جو کچھ بھی نہیں لگتا آپ کا. کوئی جمشید صاحب بیٹھے ہوئے تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. آج کل میں نے سلیم وسیم کو چھوڑ دیا ہے. وسیم کو بہت رگڑا لگایا بیچارے کو. پہلے ستار بھائی تھے، ہر کردار میں ستار صاحب آتے، پھر اپنے ہی میرے کو دور کے رشتے دار ستار نکل آئے نا. میں نے کہا ستار، اور وہ سسرالی رشتے نکلے. اب سسرال تو اسرائیل ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے. تو میں نے کہا یہ ستار کو جان چھوڑ دو. اب سلیم پہ آ گیا، وسیم پہ آ گیا، پھر کئی لوگ وسیم نکلے. اب میں جمشید پہ آج کل سیٹ ہو گیا ہوں. مثال تو وہی دینی ہے جو ہمارے یہاں نام کامن ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ پھر بات سمجھ میں آتی ہے. تو وہ ساری جائیداد اٹھا کے آپ جمشید کو دے دو. اسلام نے پہلا قانون کیا بنایا؟ آپ کے مرنے کے بعد بہر صورت آپ کی وراثت کس کو ملے گی؟ بیٹے اور بیٹی کو. اب اس پہ اعتراض ہوتا ہے، بھئی دینی ہی تھی تو برابر دے دیتے. آپ نے وراثت میں 3 کروڑ روپے چھوڑے، 2 کروڑ بیٹے کو 2 بچے تھے، ہونے نہیں چاہیے، زیادہ ہونے چاہیے، لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں کتنے بچے تھے. مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے یہ سن کے، یہ بچے تھوڑی ہیں، مذاق کسی اور کے ساتھ کیا کرو. کہہ رہے مصعب میرے 2 بچے ہیں. میرے سامنے تو کم از کم تھوڑا سا احتیاط کر لیا کرو ایسی باتیں کرتے ہوئے. یار انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. کوئی شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یار جس کے سامنے آدمی جاتا ہے کم از کم اس کے مزاج کو دیکھ کے بات بتانے. میں نے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں تو بلا وجہ بتا رہے ہیں، تو پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتے. افسوس اس پر ہوتا ہے، یا تو بتاتے ہوئے شرمندہ ہو رہا نا صاحب، عاجز افسوس سے کہنا پڑتا ہے شادی کو 15 سال ہو گئے، صرف 2 ہی بچے ہیں بس. اس طرح اسٹائل ہوتا نا بس قدرت کی. تو میں کہتا ٹھیک ہے بھائی، شرمندہ ہے قدرت کی، بس اللہ نے 2 ہی دیے. تو بتا رہے ہوتے میرے کتنے 2 بچے. یہ اسٹائل کائنڈلی یہ اس کا مطلب آپ میرے بیان سے ذرا بھی متاثر نہیں ہے. میرے بیان کا میرے منہ پہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ. یہ گستاخی برداشت نہیں ہوگی. اچھا خیر، تو 2، ایک بیٹا ایک بیٹی. ہم پھر 2 اس لیے فرض کرتے ہیں تاکہ وراثت ایسا نہ 15-20 کریں تو ڈیوائڈ کیلکولیٹر کون لے کے بیٹھا ہے یہاں پہ، آسانی سے ڈیوائڈ ہو جائے نا. 2 کروڑ مل گئے بیٹے کو، 1 کروڑ مل گیا بیٹی کو. اب مجھے ایک بات بتاؤ، بیٹی کی جب شادی ہوگی تو اس کا سارا شادی کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ اس کے شوہر کے ذمے. مہر ہے، ولیمہ، بارات اسلام میں ہے ہی نہیں. وہ سارا خرچہ کس کے ذمے اللہ نے ڈالا ہے؟ وہ اس کو کے ذمے ڈالے جس کو اپنے ابا سے 2 کروڑ ملے تھے. ٹھیک ہے نا؟ پھر ساری زندگی کا نان نفقہ، گیس بجلی کا بل، یہ کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے. اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کا اپنا خرچہ پھر بھی اس کے ذمے نہیں ہے. کس کے ذمے ہے؟ اس کے شوہر کے ذمے.
ابھی دیکھتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ گھر جا کے ہوتا کیا ہے. اس کے بچوں کا خرچہ. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ. مولود لہو میں بھی اللہ نے نسبت باپ کی طرف کی ہے. خرچہ کس کے ذمے ہے؟ باپ. چاہے ماں کروڑ پتی ہو پھر بھی بچوں کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ باپ کے ذمے. یہاں تو عدالت دونوں کے ذمے ڈالتی ہے نا. اسلام صرف کس کے ذمے ڈالتا ہے؟ باپ کے ذمے. بتاؤ تھوڑے دنوں میں اس 2 کروڑ کی ایسی کی تیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اس کو جو 1 کروڑ ملے تھے وہ محفوظ ہیں. کوئی سوائے حج اگر محرم ہے تو اس کے ساتھ جا کے کر لے, وہ بھی اتنے کے حج کرنے کی اس میں, لیکن وہ حج تو وہ تو اپنے اوپر خرچہ ہے نا, وہ کسی اور پہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو اسلام نے اس کو 1 کروڑ دیے بچا لیے, اور مرد کو 2 دیے بچائے نہیں, خرچہ اس پہ زیادہ ڈال دیا. تو بھائی ایسے 2 کروڑ تو کسی کو بھی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے. جانوروں پر احسان دیکھو. قربانی میں اگر یہ جانور نہ کٹتے نا, دیکھو یہاں بھی میں نے امریکہ میں جنگلوں میں گیا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ یہاں گورنمنٹ آپ کو پرمیشن دیتی ہے ہرن کے شکار کی. میں نے کہا گورنمنٹ کیوں پرمیشن دیتی؟ کہہ رہے ہیں ہرن اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جنگلوں کی حیات کو خطرہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جنگل کو کھانے والے یہاں شیر مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. یا تو حکومت اتنے شیر لا کے چھوڑے تو وہ ظاہر ہے پھر وہ ہرنوں میں اور جمشید میں فرق نہیں کرے گا, اس سے انسانوں کو بھی خطرہ ہوگا. تو اتنے ہرن ہو جاتے ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے مارو بھائی ان کو. میں نے افریقہ میں بھی دیکھا ہے, وہاں بھی کچھ سیزن ایسے ہیں جس میں گورنمنٹ کہتی ہے جاؤ شکار کرو, مارو کھاؤ, پھر دنادن شکار ہوتے ہیں اس میں. گورنمنٹ کہتی ہے جاؤ کرو شکار. ان کی گروتھ ریشو بہت ہے. ہرن کو تو پھر بھی اتنا نہیں بڑھتا, یہ جو گائے بھینسیں اور یہ دوسرے جانور ہیں ان کا تو ٹھیک ٹھاک گروتھ ریشو ہے. اور ہرن تو اپنے بلبوتے پہ پلتا ہے, گائے اپنے بلبوتے پہ نہیں پلتی. اس کا 2 ٹائم پیٹ بھرنا, 18 بچے پالنا آسان ہے, بھینس کا 1 ٹائم پیٹ بھرنا مشکل ہے. آپ کے 18 بچوں کے چھوٹے چھوٹے پیٹ ملا کے بھی بھینس کا پیٹ اس سے بڑا ہوگا. میں نے تو گائے پالی ہے نا, مجھے اندازہ ہے. اور 1 ٹائم کا ناغہ نہیں کر سکتے آپ, 1 ٹائم کا ناغہ نہیں. اور گائے پالنے کے ساتھ 2 بندے الگ سے پالنے پڑتے ہیں آپ کو جو اس گائے کو سنبھالیں, ان کا الگ کھانا. تو اگر اللہ نے ان کو حلال کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا نا, یہ ہمیں کھا جاتے, یہ ہمیں کھا چکے ہوتے. خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ ایک ایک حکم کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھو تو ہر چیز میں آپ کو اسلام کیا نظر آئے گا؟ سپیریئر. اسلام سپیریئر نظر آئے گا آپ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا, اسلام نے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کیا کہ پہلی بات دیکھو, اور میں اور آسان مثال دیتا ہوں. رمضان میں روزے رکھنا بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ غیر مسلم کیوں نہیں رکھتے پھر؟ بولو نا. وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں. اس کا مطلب ہمیں جو رمضان میں روزے رکھنے کا پتہ چلا وہ کسی ڈاکٹر سے نہیں پتہ چلا, وہ ہمیں قرآن سے پتہ چلا, ہم چونکہ اللہ کو مانتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہم جب اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے کہنے سے ہمیں پتہ چلا کہ رمضان میں روزے رکھنا اچھی چیز ہے. اگر یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کہتا تو رکھ لیتے. کسی کا آپ لوگ بہت باپ بھی نہیں رکھ سکتا تھا, مناسب نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار امریکہ جا کے بھی آپ وہی اسٹائل, آپ کا دیسی اسٹائل. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اسٹائل کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے. میں کہتا ہوں, دوبارہ بول دیتا ہوں, بول ہی دیا تو, کسی کا باپ 2 روزے بھی نہیں رکھتا. سمجھ رہے ہو؟ ڈاکٹر کہتے ہیں نا فاسٹنگ فاسٹنگ فاسٹنگ, کتنے لوگ, ڈاکٹر خود نہیں فاسٹنگ پہ ہوتا. وہ بھی جب جس نے کلپ بنانا ہوتا ہے نا اس دن فاسٹنگ واسٹنگ کر کے تھوڑا سا کلپ بنا کے دوبارہ اپنی اصل روٹین پہ آ جاتا ہے. سگریٹ کے ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے, مگر ڈاکٹر میں نے دیکھے چین اسموکر ہوتے ہیں, چین اسموکر دے تنادن پی رہے ہوتے ہیں. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. اچھا تو بھی کیا کریں بھائی, پھر نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں تھوڑی دیر بس, پھر سوال جواب کو بھی تھوڑا ٹائم دے دیں گے. اچھا ہے چلو یہیں سے کنٹینیو کریں گے پھر ہم. مجھے تو نہیں لگ رہا مغرب کا ٹائم ہو گیا, تو روشنی نہیں ہو رہی. اچھا چلو پھر ٹھیک, چلو پھر صحیح. وہ مولوی صاحب کہاں گئے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ کہیں جانا ہے؟ کہاں گئے؟ کیا 7 بجے کیا ہے؟ کام سے تسلی سے کرنے دیں.
آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو نا وہ بھی ذہن میں رکھیں تو تھوڑے ٹائم دوں گا انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہم بیان یہاں تک لے کے چلے تھے کہ صحیح علم اور اس کے لیے پھر طاقتور موٹیویشن، یہ دو چیزیں انسان کو صحیح انسان بنانے کے لیے ضروری ہیں. اگر صحیح علم نہ ہو آپ کے پاس کہ انسان کسے کہتے ہیں، اچھا انسان کیا ہوتا ہے، تو آپ غلط فہمی میں مبتلا رہو گے. بہت ساری برائیاں آپ کے اندر ہوں گی لیکن آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہوگے. تو اسلام نے ہم پہ بہت بڑا احسان یہ کیا کہ اسلام نے ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھایا اور پھر اسلام نے اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی دی. کیونکہ اگر وہ دلیل نہ دیتا ہمیں کیسے پتہ چلتا یہ اللہ کا قانون ہے، تو پھر ہم اس پر عمل نہ کرتے. ہاں اناؤنسمنٹ جی. So if anybody is double parked, if you park on the south side, double park, or anywhere double park, we have open parking spots for you to please come outside and move your cars. There's quite a few people who have to leave. So be very nice to you. If you are double parked, please move your car. You can meet us outside and we'll direct you to where parking shop. یہاں بھی غلط پارکنگ ہوتی ہے؟ اچھا پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر امریکہ میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کمال ہے. اچھا حیرت ہے جی. اچھا خیر، تو میں اس کی مثال دے رہا تھا. دیکھو 1 مہینے کے روزے مسلمان رکھ لیتے ہیں. اگر ہم اس کو اللہ کا حکم نہ سمجھتے یا ہمیں یہ شک ہوتا کہ پتہ نہیں اللہ کا حکم ہے یا کسی انسان نے خود یہ حکم بنا لیا ہے، تو کیا رکھ سکتے ہیں ہم 1 مہینے کے روزے؟ اب آپ لوگ میری طرف توجہ کریں اور خواتین سے میں گزارش کروں گا، ان کے لیے بھی بیان ہو رہا ہے. یہ بیان خواتین کے لیے بھی ہو رہا ہے. وہ یہ نہ سمجھنے کہ ہمارے لیے نہیں ہو رہا. تبھی میں شادیوں پہ نہیں کر رہا بیان، کیونکہ یہ بیان خواتین کے لیے بھی ہو رہا ہے. اس لیے نہیں کر رہا، میں خیال کر رہا ہوں. تو اب آپ نے غور سے بیان سننا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا دیکھو بھائی، ہدایت کے لیے ہمارے پاس صحیح علم اور پھر صحیح علم کی دلیل ہو کہ یہ واقعی صحیح ہے. صحیح علم کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ جو علم اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اس علم کا تو صحیح ہونے میں دو رائے ہو نہیں سکتی. وہ تو 100% صحیح علم ہے. تو اللہ کا ہم پر احسان، اسلام کا ہم پر احسان، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں آپ نے نالج صحیح دے دی ہے. ورنہ میرے بھائی اللہ نہ کرے ہم بھی نشہ کر رہے ہوتے، ہم بھی شراب پی رہے ہوتے، ہم بھی فیملی سسٹم کو توڑ رہے ہوتے. زنا بدکاریوں سے تو خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. تو یہ سارے کام ہم کر رہے ہوتے اور ہم اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھ رہے ہوتے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح گائیڈ کیا. تو ایک چیز تو ہوتی ہے انسان کو، اچھا دیکھو اسلام میں نا ہمیں ڈپریشن کو کیسے ختم کرنا ہے یہ بھی، چونکہ دیکھو ڈپریشن انسانوں کی بیماری ہے، جانوروں کی بیماری نہیں ہے. جانوروں کو بھی ہوتی ہے سٹریس اگر ان کو ان کا فطرت کا ماحول نہ ملے، لیکن اس لیول کی نہیں ہوتی جیسی انسانوں کو ہوتی ہے. انسانوں میں تو ہر دوسرا تیسرا آدمی ٹینشن میں، پریشانی میں اور مصیبت میں گھرا ہوا ہے، کیونکہ انسان ذہین بہت ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. یہ چیزیں اس کو اندر سے کھانا شروع کرتی ہیں، یہ نہ ہو جائے. وہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو اس کی ٹینشن کہ جمشید کے پاس اتنا پیسہ کیوں آ گیا، اور جمشید کو یہ ٹینشن کہ یہ ختم نہ ہو جائے کہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر جس کی صحت اچھی نہیں ہے اس کو یہ ٹینشن کہ میں صحت مند کیوں نہیں ہوں، اور جس کی اچھی صحت ہے کہ یہ خراب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ہاسپٹل میں جا کے دیکھتا ہے یار اچھا بھلا ہٹا کٹا آدمی کینسر میں پڑا ہوا ہے یہاں پہ، تو اس کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میں بھی کینسر نہ ہوں، کینسر میں نہ آ جاؤں. اور شادی شدہ آدمی کی ٹینشن ہے تو ہم سب کو معلوم ہے. ان خواتین کے علاوہ کی ٹینشن کی بات کر رہا ہوں، بیوی کے علاوہ کی ٹینشن. اب ہر وقت غلط سوچتے ہیں اور غلط دماغ جاتا ہے. شادی شدہ آدمی کی ٹینشن ہی ہوتی ہے بھائی میں نے خرچہ اٹھانا ہے، بچوں کو پالنا ہے، یہ ٹینشن. آپ لوگ فوراً دماغ غلط چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے آپ لوگوں کا. تو یہ ٹینشنیں بھی انسان کی ہیں. اتنا زبردست ہدایت ہے نا، اتنی زبردست ہدایت ہے نا اسلام کی اس بارے میں، خدا کی قسم. جو ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، انزائٹی، ان سب چیزوں کا علاج اسلام بتاتا ہے. میں نے اہل اللہ کی صحبت میں کچھ ٹائم گزارا ہے، میں ہر طبقے سے ملا ہوں، کیونکہ میں کالج میں پڑھتا تھا. میں کوئی بائی بورن مولانا نہیں ہوں، جیسے ہوتا ہے نا مدرسے میں ہی پیدا ہوئے مدرسے میں بڑے ہو گئے. تو یا میرے والد صاحب کوئی مولانا تھے، وہ نیوی میں تھے نیک ماشاء اللہ حافظ قرآن تھے، مسجد میں امامت بھی بعض دفعہ کر لیا کرتے تھے، تبلیغ سے ان کا تعلق تھا.
لیکن میں نے جو زندگی گزاری ہے ہر طبقے میں گزاری ہے, پڑھا لکھا طبقہ بھی, ان پڑھ طبقہ بھی, انتہائی کروڑپتی طبقہ بھی, انتہائی غریب طبقہ بھی. شاید ہی کوئی طبقہ ایسا ہو جس میں نے ٹائم نہ گزارا ہو. تو اس سے انسانوں کو جج کرنے کا موقع مل جاتا ہے نا. اہل اللہ کی ٹوٹی پھوٹی صحبت بھی اٹھائی ہے, ٹوٹی پھوٹی صحبت, جس کی ٹوٹی پھوٹی برکتیں آج ٹوٹی پھوٹی برکتیں, اللہ اس کو قبول کر لے. تو میں نے خوش صرف ایک طبقے کو دیکھا ہے, اور وہ ہے اللہ والے لوگ, بزرگان دین, نیک لوگ. ان کے علاوہ میں نے خوش نہیں دیکھا کسی کو, صرف ایک طبقے کو دیکھا ہے. میں نے 8 سال جب مدرسے میں گزارے نا, تو بزرگوں کی صحبت ہی ملتی تھی, اس وقت نیک لوگ ہی ملتے تھے. اچھا, یہ جو مولانا لوگوں کا امیج ہے نا, یہ مولوی ڈرامے باز ہوتے ہیں. بھائی آپ کا جس مولوی سے واسطہ پڑ رہا ہوگا وہ ہو سکتا ہے کوئی 2 نمبر آدمی ہو, سارے مولوی ایسے نہیں ہوتے. کبھی خوشبو لگا کے آؤ, ہم آپ کو اچھے مولاناؤں سے بھی ملوائیں گے. ہول سیل کے حساب سے اچھے مولانا بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ پبلک کے سامنے آتے کم ہیں. مدرسوں میں ہیں ایسی کم تنخواہوں پہ کئی گھنٹے پڑھا رہے ہیں. آپ بولو گے یار تمہیں کیا مل رہا ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد 1 روپیہ نہیں تمہیں ملے گا, تم 10 گھنٹے مدرسے کو دے رہے ہو اس کم تنخواہ میں, جبکہ تمہارے اندر صلاحیت ہے, کچھ بھی کر سکتے تھے. ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں لیکن خوش ایسے نظر آئیں گے, آپ کو لگے گا ساری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے ان کی جھولی میں ڈال دی ہے. تو میں نے جو صحیح معنوں میں خوش دیکھا ہے وہ صرف اللہ والوں کو دیکھا ہے, بزرگوں کو دیکھا ہے. اندر سے خوش ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ انہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی, یا انہیں کوئی غم نہیں ہوتا, یا ان کی ساری حاجتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا انسان دیکھا جس کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہوں؟ ہے بھائی کوئی ایسا انسان دنیا میں دیکھا؟ تو کیا وجہ ہے کہ نیک لوگ اکثر خوش نظر آتے ہیں؟ اگر کوئی غم ہوتا بھی ہے نا تو اس سے انہیں وہ والی ٹینشن نہیں ہوتی. یہی غم کسی ایک دنیا دار آدمی کے کندھوں پہ ڈال دیا جائے نا, وہ تو پاگل ہو جائے. وہی غم جب اللہ والوں کے کندھوں پہ ڈالا جاتا ہے وہ اتنی اس لیول کی ٹینشن نہیں لیتے. وہ وجہ کیا بھائی؟ یہاں بھی ہمیں صحیح علم کس نے دیا اس بارے میں؟ اللہ نے دیا. صبر کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا. اسلام میں جیسے نماز کی الگ سے فضیلت ہے, زکوٰۃ کی الگ سے فضیلت ہے, پورا چیپٹر ہے فقہ کی کتابوں میں, ایسے ہی اسلام میں روزے کی جیسے الگ سے فضیلت ہے, ایسے ہی اسلام میں صبر بھی ہے. بے صبروں کی اللہ کی نظر میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور اللہ نے مثالیں دی ہیں اولو العزم من الرسل, کیسے کیسے انہوں نے صبر کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ممن کان قبلکم یؤخذ بالرجل, پچھلی امتوں میں ایک شخص کو لایا جاتا تھا, فیحفر له فی الارض, زمین میں گڑھا کھود کے اس کے سر پہ آرا رکھ کے چلا دیا جاتا تھا. ایسی ٹینشنیں لوگوں نے اٹھائی ہیں. یوسف علیہ السلام نے کتنی زندگی جیل میں گزار دی, کتنی زندگی جیل میں گزار دی. آپ کا کیا خیال ہے, کیا یوسف علیہ السلام نے کبھی کوئی ڈپریشن یا ٹینشن کی گولی کھائی ہوگی کیا؟ معاذ اللہ کوئی یہ توہین کا تصور کر سکتا ہے کہ پیغمبر کو ٹینشن ہوئی؟ آج کل نا کافی کے بڑے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. میں ڈاکٹر نہیں ہوں یہ اس لیے, لیکن کچھ تھوڑی سی مجھے رائے دینے دیں اس بارے میں. میں بھی چائے پیتا ہوں لیکن فضائل نہیں سناتا میں چائے کے, کبھی بھی میں فضائل نہیں سناتا. آپ ذرا ملیے گا بعد میں, ابھی پہچانا ہوں آپ کو میں, جزاک اللہ. تو یہ جو ہے نا یہ سب کافی وافی, یہ دماغ کو بیوقوف بنانے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ ٹینشن میں ہیں تو آپ کافی پیتے ہیں ایک دم ایکٹیو, اور یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی. کسی پیغمبر کو آپ نے کبھی کوئی تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ تھک گئے تو معاذ اللہ یہ لفظ بولتے ہوئے بھی انسان کو لگتا ہے کہ ادب کے خلاف نہ ہو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو گئے, جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام, تو اپنے خادم کو لے کر گئے نا, آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, کہنے لگے ہم بہت تھک گئے سفر میں, لاؤ ہمارا کھانا لے آؤ دوپہر کا, وہ کھا کے ہم آرام کریں گے. ہم کہتے بھائی ایسے موقع پہ ان کے خادم کو کیا کہتے بھائی کافی پی لو. تو یہ سب چیزیں آرٹیفیشل ہیں, دماغ کو بیوقوف بنانے کے باہر, یہ نیچرل نہیں ہے. کچھ فضائل ہوں گے, جگر وگر اچھے ہو جاتا ہوگا, کچھ ہوتا ہوگا, لیکن جو آج 1 کپ کافی پی رہا ہے نا دماغ کو سکون دینے کے لیے, کل اس کو 2 کپ چاہیے. اور جس دن اس کو کافی نہیں ملی
گیا وہ کام سے, سارا دن بیکار ہو جائے گا وہ. تو پیئیں, میں کوئی حرام نہیں کہہ رہا, میں بھی کبھی کبھار پی لیتا ہوں, ٹھیک ہے, چائے بھی پی لیتا ہوں. فضائل سنانا خدا کا واسطہ چھوڑ دیں, یہ سب چیزیں فطرت سے کے خلاف ہیں. یہ نیچر نے جو ہمیں دماغ کو فریش کرنے کے لیے جو چیز دی ہے وہ گہری نیند دی ہے. آج کل گہری نیند مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ, جس کو فوکس کرنا چاہیے, بلکہ اور کافی پی کے اس نیند کو خراب کر رہے ہوتے ہیں, اور اس نیند کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں صبح ایک کپ نہار منہ بہت ضروری ہے, بلیک کافی پیئیں بھائی, میں ناجائز نہیں کہہ رہا, پیئیں. اور ڈاکٹروں کے جو فضائل جو سنا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جو صبح ایک کپ نہار منہ کافی پی کے فریش ہو رہا ہے نا, جس دن نہیں ملی اس دن جتنا فریش ہونا چاہیے تھا اتنا بھی نہیں ہوگا. اسی سے پتا چلتا ہے یہ منجن سمجھتے ہو. ہم جب بسوں میں سفر کرتے تھے, کراچی والے بہت سارے بیٹھے ہوں گے, تو لانگ روٹ پہ پنڈی ونڈی جا رہے ہیں, اسلام آباد جا رہے ہیں, تو بس میں پہلے ایک شخص آتا تھا, وہ کھڑا ہو کر بتاتا تھا, بھائی پہلے نماز کے فضائل بیان کرتا تھا. وہ میرے ساتھ تو ہوا, میں ایک دم آیا, کہتے ہیں دیکھیں سفر میں نماز پڑھو, مدینہ جاؤ, مدینے کی دعائیں مانگ رہے ہیں, اور بڑے زبردست آدمی کہتا ہے ماشاء اللہ, زبردست ہاتھ باندھ کے نا, یار کیسے کیسے نیک لوگ, تبھی تو پاکستان میں سیلاب نہیں آتا تھا اس وقت. تو ہم کہے یار یہ زبردست لوگ ہیں اتنے نیک. اس کے بعد پھر وہ ٹافی نکالے گا, یہ 10 روپے کی 5 روپے کی ٹافی ہے, گلے کو صاف کرتی ہے, پھیپھڑوں کو آرام دیتی ہے. اس کے پھر جو فضائل, ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ عظیم ٹافی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں منجن, یعنی نماز کا لیبل لگایا, اچھی اچھی باتوں کا لیبل لگا کے اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچ کے چلا گیا. اسی طرح کافی لیور اور یہ اور ویٹ گین وغیرہ, ویٹ کو کم کرنا اور وغیرہ 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 کر کے کافی کمپنیوں کو ارب پتی بنا دیے انہوں نے, سمجھ رہے ہو. اچھا کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں, وہ بھی غلوف کرتے ہیں, کہتے ہیں اس میں کاکروچ ملائے جا رہے ہیں. یہ بھی غلط ہے یار, بس کرو یار, بس اتنا کافی ہے, پی لیں فضائل. ہم کون سے سارے کام صحیح کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑے غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, تھوڑے غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو چلو یار, زندگی میں کوئی حرام نہیں ہے, تھوڑے غلط کام بھی کر لیا کرو, تھوڑے اللہ معاف فرمائے, لیکن یہ کہ اس کے فضائل مت سنایا کرو. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا, پتہ یہ کافی چائے ڈپریشن کم نہیں کرتی, بڑھاتی ہیں. یہ نیچرل طریقہ نہیں ہے. نیچرل وہی ہے جو صدیوں پہلے تھا بھائی, آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے, وہ ہے گہری نیند سو. اور پھر بھی ہوتی ہے ٹینشن, اللہ نے ہمیں دعا بتائی ہے, اسلام کا ہم پر احسان ہے, ہمیں صحیح علم دیا اسلام نے. صحیح علم یہ دیا, پہلے بیس دیکھو. آپ نے اگر کوئی پتھر, بہت بھاری بھرکم پتھر ہو, اس کو ہلانا ہو, تو ہلانے کا ایک غلط طریقہ ہے جس میں طاقت بہت زیادہ صرف ہوگی آپ کی, اور آؤٹ پٹ شاید زیرو. وہ یہ کہ گول پتھر رکھا ہوا ہے, آپ آ کے زور لگا رہے ہو, ایسی آپ کی چیخیں نکل گئی اور ہل نہیں رہا, وہ آپ ہل گئے, پتھر نہیں ہلا. دوسرا طریقہ ہے خاندانی, وہ طریقہ ہے لیور لے کے آؤ, ایک بڑی سی راڈ مضبوط, وہ پتھر کے نیچے رکھو اور اوپر سے تھوڑا سا اس کو پش کرو, تو آپ کی فورس کم لگے گی, آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا. اسکرو کھولنا ہے آپ نے, آپ لگے ہوئے وہ کھولنے کے لیے, چیخیں نکل گئی آپ کی, لیکن وہ اسکرو ہل کے نہیں دے رہا, آپ پورے گھوم گئے. بھائی پانا لے کر آؤ, رکھو, ہلکا سا پش کرو گے وہ اسکرو کھل جائے گا. تو دیکھو یہ جو ٹینشنوں کے علاج ہے نا, یہ غیر مسلم کے پاس ہے ہی نہیں. چاہے کتنے بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ, سائیکولوجسٹ دنیا میں پیدا ہو جائیں, کچھ نہ کچھ تو کر لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل ہی فارغ ہیں, لیکن جو اصل علاج ہے نا وہ کیا ہے؟ جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے, لہذا وہ دنیا سے محبت نہیں کرتا, اس کو آج چاہیے بس, کل کا وہ نہیں سوچتا. انسان کھوپڑی استعمال کرتا ہے, انسان کل کا سوچ کے ٹینشنیں لیتا ہے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, ایسا ہوا تو کیا ہوگا, ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا, ابے یہ نہ ہو جائے, ابے وہ نہ ہو جائے, یہ نہیں ملی تو کیا ہوگا. آج کل تو یہ ٹینشنیں کراچی میں چل رہی ہیں, صرف تم لکھا ہوا ہوتا ہے رکشے کے پیچھے, اور وہ تم سے مراد صرف تم نہیں, جو پھنسے وہ بھی وہ اس میں داخل ہے. سب کو یہی بیوقوف بنایا ہوا ہوتا ہے, صرف تم. کس قدر ٹینشنوں میں جاتے ہیں, بے روزگاری, پھر ایک اوپر سے یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں جنہوں نے دولت کمانے کے طریقے بتا کے یہ غریبوں کو اور بیڑا غرق کر دیا انہوں نے, غربت کے نقصانات بتا کے نا. اب ان کے پاس پیسہ تو آ نہیں رہا, ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے پیسہ, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, بندوقیں خرید کے ڈکیتیاں شروع کر دیتے ہیں.
کہ یار ہم تو غریب ہیں, ہم تو کسی کام کے نہیں دنیا میں, پھر لگژری لائف دیکھ دیکھ کے اور ٹینشنوں میں جا رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی غیر مسلم کیسے آپ کو موٹیویٹ کرے گا؟ بلکہ جو سائیکولوجسٹ بنتا ہے نا, سائیکولوجسٹ, وہ نوٹ چھاپنے کے لیے بنتا ہے, وہ آپ کی ٹینشن دور کرنے کے لیے بولو نہیں بنتا. وہ تو بنا اسی سلسلے میں کہ ڈپریشن کے مریض مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں, تو مارکیٹ میں جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کی نیڈ بڑھتی ہے, جس چیز کی نیڈ بڑھتی ہے اس کے ریٹ بڑھتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ تو وہی ایک بات ہے نا, کسی نے کہا کہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے نا, جو کہتے ہیں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا, یہ بات بتانے کے کم از کم 1 لاکھ روپے لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اچھا میرے جتنے بیانات ہیں فری میں ہوتے ہیں, کیونکہ نیچے لوگوں نے تبصرہ کیا ہوتا ہے تمہیں کتنے مل رہے ہیں, میرے کوئی پیسہ ویسا نہیں. اور اگر کوئی اسکالر پیسے لے رہا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے, میرا کسی پہ طنز کرنا مقصد نہیں, لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق میرے کوئی پیسے نہیں ہوتے. تو یہ موٹیویشن اسپیکر جو بتا رہے ہوتے ہیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, یہ بتانے کے کتنے پیسے لیتے ہیں. ایک تو بڑا پاکستان میں مشہور موٹیویشنل اسپیکر ہے, ہمارا اس کے ساتھ تجربہ ہوا, ہم نے بہت اس کی منتیں کی, یار ہمارے مدرسے میں آؤ, کچھ علم تو کہیں سے بھی ملے, لے لینا چاہیے نا. تو ہم نے کہا چلو تھوڑا سا کچھ معلومات, شاید ان کے پاس کچھ اضافی معلومات ہو. وہ نہیں بھائی, اپنی فیس پہ نہیں کمپرومائز کیا اس نے. ہم نے کہا تھوڑا بچے ہیں, کم فیس دیں گے, نا. تو اس وقت ہمیں, حالانکہ وہ بار بار کہتے ہیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. تو خیر دیکھو اسلام نے پتہ ہے کیا کیا ہے. اسلام کو معلوم تھا کہ انسان کھوپڑی بہت استعمال کرتا ہے. اب یہ استعمال کرے گا غلط, تو اس کی کھوپڑی کو صحیح کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. وہ غلط کیسے استعمال کرے گا؟ انسان ذہین تو ہے, لیکن میں نے بتایا نا پروپیگنڈے سے متاثر ہوتا ہے. ابھی بتایا نا آپ کو. یار آپ لوگ کو کیا ہو گیا بھائی؟ پروپیگنڈے سے متاثر, ذہین ہونے کے باوجود متاثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جھوٹ بار بار بولا جائے تو پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے, لیکن پھر بھی اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں کرتا. ایک آدمی کو کسی نے بتایا گاؤں میں آ کے کہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, تیری بیوی تو بیوہ ہو گئی ہے اور تو بڑے مزے سے زندگی گزار رہا ہے. اس نے کہا یار میں یہاں بیٹھا ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی؟ میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی؟ چل نکل یہاں سے. تھوڑی دیر میں کوئی دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا یار تو یہاں لائف کو انجوائے کر رہا ہے, چائے پی رہا ہے, کافی پی رہا ہے, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بیوہ ہو گئی ہے. اس نے کہا بھائی میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی جب میں زندہ ہوں؟ یہ میں بتا رہا ہوں پروپیگنڈے سے متاثر کیسے ہوتا ہے انسان, جب جھوٹ بار بار بولا جائے تو کیسے متاثر ہوتا ہے. پھر تیسرا آدمی آیا, کچھ لوگوں نے شرارت کی تھی, اس کو بیوقوف بناتے ہیں. تیسرا آیا, یار حیرت کی بات ہے, تیری بیوی بیوہ ہو گئی, وہاں رونا دھونا چل رہا ہے اور تو یہاں بیٹھ کے چائے پی رہا ہے. تو اب تھوڑا سا اس نے کم سختی سے منع کیا. انہوں نے بولا یار مذاق نہیں کرو یار, جب میں زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی؟ تیسرے نے جا کے بتایا کہ تھوڑا سا میں نے اس کے لب و لہجے میں سختی کم کر دی. چوتھا گیا, یار میں نے ایسا بے غیرت آدمی دنیا میں نہیں دیکھا جس کی بیوی بیوہ ہو گئی اور وہ یہاں بیٹھ کے چائے پی رہا ہو. اب وہ چپ, خاموش, کوئی ری ایکشن بولو نہیں. پانچواں بندہ گیا, تیری بیوی بیوہ ہو گئی. چھٹا بندہ گیا, تیری بیوی بیوہ ہو گئی. تھوڑے دیر میں دیکھا یہ تگڑ گھر کی طرف بھاگ رہے. لوگ کہہ رہے کہاں بھاگ رہے؟ میری بیوی بیوہ ہو گئی. دیکھو ہے تو یہ چٹکلا, ہے تو یہ لطیفہ, لیکن حقیقت میں ہم بھی اسی پروپیگنڈے کا شکار ہیں. ہم جب اس دنیا کو دیکھتے ہیں, یہاں کی چمک دھمک کو دیکھتے ہیں, اس کی دولت, اس کی شہرت, اس کی عزت, اس کی جوانی, اس کے جو ہے نا سکسیسفل لائف, اس کا گھر, اس کی گاڑی, تو ایک بہت بڑی حقیقت ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے, کیونکہ اس حقیقت کے بارے میں ہم سنتے ہی نہیں ہیں. وہ حقیقت کیا ہے؟ فنا. یہ کیا ہے بھائی؟ ختم. تھوڑے دنوں کی کہانی ہے, ختم. ہاسپٹل میں ذرا آپ جا کے دیکھو. مجھے ایک بینک کے مینیجر تھے, اسلامک بینک کے, انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب آپ سے ایک صاحب ملنا چاہتے ہیں, ارب پتی آدمی ہے وہ, کراچی کا ارب پتی آدمی. انہوں نے پھر مجھے بتایا یہ ٹاور اس نے بنایا, یہ ٹاور اس نے بنایا, یہ اس کا نے بنایا, او بڑی لگژری لائف ہے. تو میں نے کہا مل لے آ کے ہم پہ. کہہ رہے یار مصعب وہ اتنا پیسے والا آدمی ہے کہ وہ 25-30 گارڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ.
تو اس کے لیے آنا بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ اتنا پروٹوکول کے ساتھ جائے گا, تو میں بلوا لوں گا آپ ملنے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مل لیتے ہیں ادھر ہی. ملاقات سے پہلے پتا چلا انا للہ ہو گیا ان کا. کہنے لگے یار وہ, میں نے کہا کیا ہوا, ان کے گارڈ وارڈ اتنے تھے, کوئی گولی وولی چلی؟ کہہ رہے نہیں, وہ ہوا یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو گیا. مجھے وہ بتاؤ, جس آدمی کے 25-30 گارڈ ہوں, ارب پتی آدمی ہو, کیا اس نے ہارٹ کا ٹیسٹ نہیں کروایا ہوگا؟ ہے کیا ہو گیا بھائی آپ لوگوں کو؟ کروایا ہوگا یقیناً. اس نے کولیسٹرول چیک نہیں کروا کے رکھتا ہوگا. یہ تو غریب لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ایسی کی تیسی کولیسٹرول کی, جو ہوگا دیکھا جائے گا. دل میں پین بھی ہو رہا ہوتا ہے نا تو پھکی کھاتے ہیں, یہ نہیں چیک کراتے کہ یار ہو سکتا ہے بلاکیج ہو, اٹیک ہونے والا ہو. وہ نہیں, وہ کہتے ہیں وہ پھکی سے ہی ٹھیک ہوگا. بھائی پھکی سے ٹھیک نہیں ہوگا, پھر بھی پھکی کھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, سارے ٹیسٹ ویسٹ نہیں کروا کے رکھے ہوتے ہوں گے؟ ہر چیز ایک دم کولیسٹرول لیول. اور امیر, اتنے امیر لوگوں کی تو ہماری طرح نہیں, جہاں بریانی پھوڑ دی ہے تو بریانی جا کے پھوڑ دی, پراٹھا ہے تو پراٹھا جا کے پھوڑ دیا, چائے پیے جا رہے ہیں, چائے کے نقصانات بتا کے بھی 3 کپ چائے پی لیتے ہم لوگ بیٹھے بیٹھے. تو شکر ہے گٹکے نہیں کھاتے. تو آپ کا کیا خیال ہے, اس نے کتنی کیلکولیشن کر کے اور کیسی لائف اور وغیرہ وغیرہ. ایک واقعہ نہیں دیکھا میں نے اپنی زندگی میں, درجنوں واقعے دیکھے ہیں. بیٹھے بیٹھے گیا. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب وہ کراچی ہے, وہ کراچی ہے, وہاں کے ٹیسٹ کی کوئی حیثیت نہیں. امریکہ آؤ کبھی خوشبو لگا کے, ہے بھائی, بلکہ یہاں تو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں, نہا کے آ جایا کرو تاکہ بدبو نہ آئے. بس لوگوں کی ایک مینٹالٹی ہے نا یہاں پہ. تو یہاں جو ہیلتھ کا معیار ہے نا وہ نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. میرے بھائی یہاں میں آپ کو مائیکل جیکسن کی مثال دے دیتا ہوں. کیا خیال ہے, مائیکل جیکسن انڈا موڑ کا تھا, پٹیل پاڑا کا تھا, کہاں کا تھا وہ؟ تو امریکہ کا تھا. اس کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم گھومتی تھی. جو میں نے جہاں تک سنا ہے کہ مائیکل جیکسن کا جو گردہ تھا نا, کڈنی, جمشید سے اس نے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا, جو بھی امریکہ کا جمشید. یہاں کے بھی تو کریکٹر ہوتے ہیں نا, کہ اگر میرے کڈنی کو کچھ ہوا تو نے مجھے فوراً کڈنی دینا ہے, اور پر منتھ اس کے پیسے. سمجھ رہے؟ اگر میرے لیور کو کچھ ہوا تو وسیم نے اپنا لیور مجھے دینا ہے, پر منتھ. اس کے پیسے کی کمی نہیں تھی اس کے پاس. ہر وقت ڈاکٹروں کا پینل, جیسے کرامن کاتبین کی طرح نا, ہر وقت ڈاکٹر اس کے ساتھ. ہمارے ہاں تو بہت دفعہ ہاسپٹل لے جاتے بندہ مر جاتا ہے, کیونکہ اتنے لیٹ ہو جاتے ہیں ہاسپٹل پہنچنے میں. اس کے ہاسپٹل ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ. کیا ہو گیا بھائی, کیوں تنگ کر رہے ہو یار؟ بہت میں بھی نہیں آؤں گا. بس میں بات کو سمیٹتا ہوں, ٹھیک ہے ذرا. مجھے بار بار پش کرنے جانا ہے. ایک تو بیان میں جھٹکے اتنے آئے ہیں نا, اثر کے لیٹ بیان شروع ہوا ہے, پھر بیچ میں مغرب کی نماز آ گئی, پھر بیچ میں اناؤنسمنٹ, 2 اناؤنسمنٹ, پھر ادھر سے وہ بھی مسلسل اشارے کر رہے ہیں. تو میں بڑی مشکل سے دماغ کو لگا کے بیان کر رہا ہوں. میں بڑی مشکل سے بیان میں نا ادھر توجہ کر کے بیان کر رہا ہوں میں. تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, اس لیے بس اٹرم پٹرم کھچڑی پک گئی ہے بیان کی. موضوع پتہ نہیں کہاں گیا. جو بھی کھچڑی ہے آ جائے آپ کے سامنے. بعض دفعہ کھچڑی بھی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے. تو دیکھو ڈاکٹروں کا پینل اس کے ساتھ ہر وقت. 50 سال, مجھ سے بھی چھوٹا تھا عمر میں, میں بھی 51 کا ہونے والا ہوں. 50 سال میں سویا, صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. او بھائی ایک واقعہ نہیں ہے. ہانگ کانگ میں ہمارے دوست نے بتایا, مجھے بتا رہے تھے یار ایک پاکستانی ہے ادھر ہانگ کانگ میں, یہیں پیدا ہوا ہے لیکن والدین پاکستان. یار کیا مفتی صاحب, ایسے اسٹائل تھا ان کا نا, فون پہ بتا رہے مفتی صاحب 35 سے 40 سال کی عمر ہے اس کی, اور ایسا نوٹ کمایا ہے نا, جہازوں کی کمپنیوں میں اس کے شیئرز ہیں. مفتی صاحب بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو قدرت ان کو اتنی کم عمری میں اتنا نوازتی ہے. یہ اسٹائل تھا ان کا فون پہ بات کرنے. اور ایسی پھاں یار 35-40 سال میں تو ینگ ہی ہوتا ہے آدمی, نہیں بھی ہوتا تو ہونا چاہیے کم از کم اس کو. خیر وہ بڑے انہی کا فون آیا, مفتی صاحب
टपक गया. अब गीबत इसलिए नहीं हो रही, किसी को क्या पता कि किसकी बात हो रही है, वो टपक गया. मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था, किसी कंट्री में जाने के लिए, बिजनेस का कोई ट्रिप था, खड़े खड़े हार्ट अटैक हुआ, वहीं पर इंतकाल. समझते हो कि नहीं समझते हो? मैं आपको डराने के लिए नहीं आया. आप कह रहे हो कि हम पहले ही टेंशन में थे और डरा के जा रहे हो हमें. मैं आपकी टेंशन खत्म करने आया हूं. खड़े खड़े आप कह सकते हो टेस्ट वैसे नहीं हो भाई, ये बेकार की, कराना चाहिए टेस्ट. ये सारी रिपोर्टें रिपोर्टें और ये सब डॉक्टरी वोक्टरी ये सब अपनी जगह ठीक है, मैं इसके इनकार नहीं कर रहा. हेल्थ का बहुत ख्याल करना चाहिए मेरे भाई. जिस दिन अल्लाह ने मारना होगा ना, वो मारेगा. मेरे वालिद साहब ने वाकया सुनाया. पाकिस्तान नेवी में थे वालिद साहब. कहते हैं नेवी में एक हार्ट स्पेशलिस्ट आए, जो इतने बड़े स्पेशलिस्ट थे कि स्पेशलिस्ट को स्पेशलाइजेशन करवाया करते थे वो. यानी उनके साथ उनके जो लिसनर थे वो डॉक्टर्स थे, वो अवाम नहीं थी. तो वो कहते हैं पूरी एक तस्वीर बना के जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको पढ़ा रहे थे कि हार्ट अटैक कैसे होता है. ये पढ़ाते हुए उनको अटैक हुआ, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई है. समझते हो गए नहीं समझते? देखो दुनिया में गुर्बत बड़ा गम है या मौत? सबसे बड़ा गम क्या है? मौत है. आपको अगर कोई कहे कि या तो गरीब बन जा या मर जा, तो आप बोलोगे यार गुर्बत फिर भी कम, कुछ तो खा लूंगा ना 24 घंटे में एक दफा. हाँ हो सकता है बहुत से लोग कहें नहीं गुर्बत से तो मौत अच्छी, वो ऊपर ऊपर से कह रहे होते हैं. जब मौत आती है ना, वो कहते हैं यार, वो एक मैं अक्सर बताता हूं ना, एक आदमी दुआ मांगता था, या अल्लाह मौत दे दे, या अल्लाह इस जिंदगी से तो मरना बेहतर है. बार बार दुआ मांगता था, अल्लाह इस गुर्बत से मौत बेहतर है. तो एक दिन दरख्त के नीचे बैठ के दुआ मांग रहा था, किसी को शरारत सूझी, दरख्त पे चढ़ के उसने रस्सी डाली फंदा बना के. अब वो दुआ मांग रहा है इस जिंदगी से तो अल्लाह मौत बेहतर है, आगे नीचे फंदा लटका हुआ नजर आया. वो घबराने लगा, ये क्या? ऊपर से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, तू सिर्फ इसमें सर डाल ले, मैं ऊपर खींच लूंगा. तो वो कहता है अल्लाह यहां तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता, यहां तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता. सबसे बड़ी टेंशन इंसान के लिए मौत. तभी जितना जिंदा रहने की कोशिश की जाती है ना, इतनी दुनिया में किसी चीज की कोशिश नहीं की जाती सिवाय पाकिस्तानियों के. पाकिस्तानी शुगर का मरीज होगा और 3 लड्डू ये सोच के खाएगा कि मौत जिंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में. समझ रहे हो कि नहीं समझ? ये स्टैमिना अल्लाह ने सिर्फ किसको दिया है? ये हमें दिया है. अब एक खाता हुआ आदमी मरता हुआ, हालांकि जब मर रहा होता है ना, फिर नहीं ये कैफियत होती, फिर जो हालत होती है वो देखो क्या है. तो ये कोई अच्छी, ये तवक्कुल बेमौका तवक्कुल है ये. खैर, तो इस्लाम ने हमें एक चाबी दे दी है. वो चाबी क्या है? मैंने बताया था ना, आप लीवर डालें तो थोड़ा सा पुश करेंगे, पत्थर लुढ़क जाएगा. जैसे पत्थर लुढ़क जाता है ना, टेंशन भी ऐसे ही लुढ़कती है. समझ रहे हो? थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है. वो क्या है? अल्लाह ने अलहम से लेके वन्नास तक एक जगह नहीं, बार 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 बार, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बार 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 ये मिलेगा, ये दुनिया रहने की जगह नहीं है. तुम्हें मैंने इस दुनिया के लिए पैदा ही नहीं किया है. ये मुसाफिर खाना है, ये बस है, जहाज है, ट्रेन है जिसमें तुम ट्रेवलिंग कर रहे हो. दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो जहाज से, ट्रेन से, अब देखो हम बिजनेस क्लास में आ रहे हो और एक गरीब आदमी को किसी ने टिकट देके बिजनेस क्लास में बिठा दिया जहाज के. अब वो झोंपड़ी से निकल के आया, किसी ने उस पर कहा कि चल यार तुझे अमेरिका बुलाता हूं, बिजनेस क्लास में आ जा. अब वो आया, बैठा है, जबरदस्त सीट, बटन दबाया, पीछे हो गई, अपने गर्दन के हिसाब से एडजस्ट किया, बटन दबाया, एयर होस्टेस खुशी से बेहोश हो गया, क्योंकि घर में गला फाड़ फाड़ के चीखता था बेगम के सामने, वो नहीं आती थी. इधर बटन दबा रहे एयर होस्टेस, और कितने बेहतरीन अखलाक से वो कहती है आपको क्या चाहिए है भाई. ये जो 15-16 घंटे का सफर है, ये उसका ऐसा गुजरा, जो मांग रहा है मिल रहा है, जो मांग रहा है उसकी खिदमत में पेश किया जा रहा है. गलती इसकी है, सॉरी फिर भी एयर होस्टेस कर रही है,
ये यूं टांग निकाल के बैठा हुआ था, लुढ़क के गिर गई वो नीचे। देसी आदमी ना कोनी निकाल के बैठा हुआ होता है ना बाहर, लो आ रहे हैं टकरा रहे हैं, तो ऐसे वो गिर गई, फिर भी सॉरी कौन करेगी? ये नहीं करेगा, एयर होस्टेस की जिम्मेदारी है, गलती इसकी है, अंगड़ी इसने दी है, फिर भी सॉरी कौन करेगी? एयर होस्टेस करेगी। इतना अच्छा अमला। अब जब यहां नीचे उतरा है तो फूट फूट के रो रहा है, हाय 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 हाय, ये जहाज मेरा है, हाय हाय हाय, ये मुझे चाहिए। जैसे जैसे जहाज में ऐलान हुआ ना कि लैंडिंग का टाइम आ गया, रोना शुरू, डिप्रेशन की गोलियां, साइकेट्रिस्ट को बुलाओ, साइकोलॉजिस्ट को बुलाओ, यार मेरा इलाज करो, ये दुनिया मुझसे छूट रही है, ये जहाज मुझसे छूट रहा है। लोग क्या कहेंगे? अब बेवकूफ लोग कहेंगे ये टैबलेट आपके लिए, ये दिमाग के कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ केमिकल ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये टैबलेट। वो भी ठीक है, मैं उसका मना नहीं कर रहा, बाज़ दफा वाकई केमिकल ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं वो फिर कभी बताऊंगा इंशाल्लाह। ख्वातीन का ख्याल कर रहा हूं, बहुत मुझे संभल के बयान करना पड़ता है यहां पे, इतना अच्छा मैं हूं नहीं जितना नजर आ रहा हूं मैं। तो वो बाज़ दफा वो हो भी जाता है, लेकिन अब क्या है कि डॉक्टर आ रहे हैं, यार इसको ये टैबलेट दो, ये असल में एक्चुअली होता ये है कि मेलाटोनिन होता है एक, और एक केमिकल हमारा वो होता है, वो जब टेंशन होती है तो रिलीज होता है, तो ये मेडिसिन खाने से वो। बे भाई ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन खुदा के बंदो इसका असल इलाज ये नहीं है, ये इसका असल इलाज नहीं है। कोई आए इसको रख के दो चमाटे लगाए, चपेड़े लगाए कि इंसान का बच्चा बन, तुझे जहाज में सवारी के लिए बिठाया था, दिल लगाने के लिए नहीं बिठाया था, बेवकूफ आदमी। ये जहाज है, आज तक कोई पायलट भी नीचे उतर जाता है, जो उड़ाई एयर होस्टेस भी नीचे उतरेगी, ये भी जाएगी, ये भी इसमें बैठी नहीं रहेगी, ये भी थक जाती है इसमें, भाई निकालो हमें बाहर यहां से। तो पागल के बच्चे, सॉरी ज्यादा हो गया, लेकिन तुझे पता नहीं था कि ये सफर है, ये दिल लगाने की जगह नहीं है। तो हम देख रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर अब तक दुनिया में लोग आ रहे हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, और मार्केट से शार्ट हो जाते हैं। जनाजे पढ़ पढ़ के हम थक गए हैं, इतने जनाजे पढ़ाए, अपने अब्बा का, अपनी अम्मा का, अपने दादा का, अपनी दादी का, अपने नाना का, अपनी नानी का, भाई का, पड़ोसी का, जमशेद का, अल्लाह माफ फरमाए, जमशेद को अल्लाह जिंदा रखे, और बहुत सारे लोगों का हमने जनाजा पढ़ा पढ़ा के थक गए। अपने बारे में इस खुशफहमी में मुबतला है कि मैं नहीं मरूंगा, मेरे से ये जायदाद नहीं छीनी जाएगी, ये गाड़ी नहीं छीनी जाएगी, मैं कब्र में नहीं जाऊंगा। और ये क्यों आखिरत को याद नहीं करते, दुनिया को मुसाफिर खाना क्यों नहीं समझते? वही जो मैंने मिसाल दी थी ना बेवा की, कि तेरी बीवी बेवा हो गई, प्रोपेगेंडा। इतना झूठ हमने सुना है कि उस झूठ के बाद इस हकीकत को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। झूठ क्या सुनते हैं सुबह शाम? आप YouTube खोल के देखो, दौलत के फजाइल, आप दूसरे चैनल पे जाओ, स्मार्टनेस के फजाइल, ये एक्टर है जी बॉलीवुड का, कैसा खूबसूरत, और हीरोइन कितनी, खवातीन कहती है कि ये है इनकी, ये है सक्सेसफुल लाइफ है भाई, ये होती है। जैसे गुलकार को देखो, क्या स्टेज पे आता है तो उसके तालियां, हमें तो कोई घर में इज्जत नहीं मिल रही, आदमी परेशान के यार ये देखो हीरोइन क्या हुस्नो जमाल, और अपनी वाली को देखता है, फिर वो जाके वो टेंशन में आता है, फिर दौलतमंदों की दौलत को देखता है, सेहतमंदों की सेहत को देखता है, सियासतदानों की सियासत को देखता है, हर चीज उसे काट रही होती है। ना मिले तो टेंशन, मिल जाए तो टेंशन, नहीं मिले तो ये टेंशन मिलती क्यों नहीं है ये चीज मुझे। और वो एक टेंशन जो आशिकों को होती है ना, वो तो मैं बार बार बयान करता हूं, आशिकों को टेंशन क्या होती, मुझे क्यों नहीं मिली, एक टेंशन। दूसरी, उसको क्यों मिल गई, या तो किसी को ना मिलती। ये कौन सी टेंशन हुई? दूसरी। अभी जो केमिकल है ऊपर नीचे होना शुरू हुए कि नहीं हुए? दिमाग के जो केमिकल ना डॉक्टर मेडिसिन देके जो सेटिंग पे लाते हैं, वो यहां से, तो उसको क्यों मिली। तीसरी टेंशन, जब उसकी इत्तला मिलती है बच्चा भी हो गया। चौथी टेंशन, जिससे डोपामिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, डोपामिन है ना वो टेंशन वाला, सॉरी वो तो सुकून वाला है, वो उसका उल्टा कर लो। आओ या कुछ जो है, अभी मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, एक मशहूर केमिकल है जो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता मैं, खैर। तो वो केमिकल, फिर जब वो आपको मामू कहता है ना, वो कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। क्या ख्याल है?
پھر وہ جب آپ کو ماموں کہتا ہے اب کسی میڈیسن سے اس کا علاج، اب کوئی سائیکیٹرسٹ بھی اپنا علاج نہیں کر سکتا اس پوزیشن میں آ کے. لیکن کمبخت بے وقوف آدمی، مسافر خانہ ہے دنیا. حضرت حکیم اختر صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے نا، وہ مجھے پورا شعر یاد نہیں آ رہا، ان کا مفہوم یاد رہ جاتا ہے مجھے شعروں کا بھی، کہ کیا وہ حسن ختم ہوا اور ختم زندگانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. او بھائی جس پہ تو اتنا مر رہا تھا نا کہ نہیں ملی، کل وہ نانی بنے گی. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جو فلمیں دیکھتے ہیں نہ دیکھا کرو، لیکن اگر دیکھ رہے ہو نا تو ایک عبرت کی چیز دیکھو. گناہ ہے یہ دیکھنا وہ ہیروئنیں جو 1975 میں تھیں اور 2025 میں کیسی لگ رہی ہیں، وہ پھر پتا چل جائے گا بھائی یہ حسن بہت جلدی اجڑ جاتا ہے. وہ ہیرو جو 1975 میں تھا اور 2025 میں کیسا لگ رہا ہے، بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا. ہاں لوگ اوپر سے کہہ رہے ہوں گے ہینڈسم، اسماندے سے کہہ رہے ہوں گے بھائی بس دم کر دے ہم پہ، ٹھیک ہے نا، تعویذ لے لو اس سے، دم کروا لو اس سے. اور یہ بھی غنیمت ہے تھوڑے دنوں کے بعد جنازہ پڑا ہوا ہوگا. کتنے لوگ مر گئے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. اور یہ آل اولاد 2-4 دن روتی ہے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، ہماری گلی میں ایک شخص کی ڈیتھ ہوئی اچانک، اس کا بیٹا ایسا پاگل ہو گیا بیچارہ، والد صاحب سے بڑی دوستی تھی. چوتھے دن میں نے دیکھا گھومتا پھر رہا ہے. 3 دن رونے دھونے کے بعد ختم. پھر آفٹر شاکس آتے رہتے ہیں تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے، اس کے بعد بھول جاتے ہیں. بلکہ ایک وقت کے بعد تو بہتوں کی حالت ہوتی ہے چلو صحیح ٹائم پہ چلے گئے، چلو اچھا ہوا، ایمان پہ موت ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے ان کی. تو میرے بھائی ہم نے پروپیگنڈا اتنا سنا ہے، چاروں طرف دنیا 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 دنیا، قبرستان کو بھول جاتے ہیں تو اس پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں اور اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں پیغمبروں نے بتایا بھائی یہ مسافر خانہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دنیا میں احمق اور بے وقوفوں کا کام ہے اس سے دل لگائے. دیکھو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم لوگ تتخذون مصانع، ہود علیہ السلام تھے غالباً، تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں. وہ نا گھر میں بہت سریا ڈالتے تھے. آج لوگ کنسٹرکشن کرتے ہو نا، میں نے اتنا سریا ڈالا اس کی بیسمنٹ میں اور اتنے موٹے موٹے پلر. یار تو نے اپنی ہڈیوں میں تو سریا ڈالا نہیں ہے، گھر میں تو نے اتنا سریا ڈال دیا بھائی جو تیری ہڈیوں سے زیادہ مضبوط ہو گیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ گھر میں جو آپ نے سریا ڈال دیا وہ اپنی ہڈیوں سے زیادہ مضبوط ڈال دیا. تو ایک بہانہ ملا ہوا ہے کہ بچوں کے لیے بنایا میں نے، ٹھیک ہے بچوں کے لیے بنایا تو اچھا کیا، لیکن دل میں یہ نہیں ہوتا بچوں کے لیے بنایا. اگر کوئی آ کے کہہ دے نا بھی تمہارا جانے کا وقت آ گیا ہے تو بچوں کو کہے گا بھائی جو کرنا ہے میرے مرنے کے بعد کر لینا. اصل میں اپنے لیے بنا رہا ہوتا ہے اور لیبل کس کا لگا رہا ہوتا ہے؟ بچوں کا لیبل لگا رہا ہوتا ہے اس کو. یہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے کہا نا کتنے لوگوں سے مل چکا ہوں میں. ہمارے جاننے والوں میں کسی شخص نے 400 گز کے بنگلے پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ لگایا، شیش محل بنا دیا اس کو. جس دن داخل ہونا تھا نا اسی دن موت واقع ہوئی ہے، اسی دن موت. میرے بھائی یہاں بھی امریکہ میں بھی لوگ مرتے ہیں، جاپان میں بھی لوگ مرتے ہیں. آپ سمجھتے ہو جاپان میں نہیں مرتے؟ عمریں لمبی ہوتی ہیں عمریں لمبی، لیکن وہ بھی سڈنلی مرتے ہیں. جاپان میں ٹوکیو میں میرے سامنے حادثہ ہوا ہے جب میں ٹوکیو میں تھا. جاپان کے بارے میں مشہور ہے حادثات نہیں ہوتے، صرف ایک زلزلہ قدرتی حادثہ ہے. ایئر جہاز کھڑا ہوا ہے رن وے پہ، دوسرا جہاز اترا ہے ٹکرا گیا اس سے. جتنے اگلے جہاز میں پبلک بیٹھی ہوئی تھی سب کو اڑا دیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب بتاؤ یار، وہ بول رہے ہو جو مرے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں یار کس سلسلے میں مر گئے ہم لوگ. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یعنی کھڑے کھڑے جہاز سے جہاز ٹکرایا آ کے. مسٹیک ہو جاتی ہے انسان سے. تو اس لیے بھائی اسلام نے ہم پر یہ احسان کیا، اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں نعمتیں مل جائیں ٹھیک ہے، نہیں ملیں تو بھی کیا ہے ٹھیک، نہیں ملیں تو کیا کرنا ہے. کتنی پیاری دعا سکھا دی، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں
اللہ کو اختیار ہے ہمیں خوش رکھے یا ٹینشن میں رکھے, یہ اللہ کے غلام ہے نا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے, اللہ کی طرف جانا ہے. آج اگر ہم صبر کریں گے اس صبر کا ہمیں وہ بدلہ دے گا. یوسف علیہ السلام نے جیل میں صبر کیا, یوسف علیہ السلام کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے, ان کے نام سے پوری سورت نازل ہوئی ہے. یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی پہ صبر کیا, کیا فضیلت یعقوب علیہ السلام کی, کتنی ٹینشن ہے یعقوب علیہ السلام کو ملی ہے. بس یہ بیان کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کو پہلی ٹینشن کیا ملی, وہ بچہ جو سب سے محبوب تھا وہ چھن گیا بچپن میں. آپ نے اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی کہ اللہ میں تو اتنا عبادت گزار ہوں, تو نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا, بلکہ کیا فرمایا, صبر جمیل, میں کیا کروں گا, صبر. پھر جب بچہ ملنے کا کیا ہوا, آئے ہائے ہائے, ہمیں بھی صبر کا ثواب ہی مل رہا ہے. So if you have double park, there's so many cars at this point that it's hard to announce. If you are double park at all, North Lot, South Lot, please move your car. I'm going to read off a few. There's a Honda Sedan EN 53010. There's also a Toyota Camry ZC 89162. کیا There's also a Tesla 704. انتظار کر رہے ہیں, اوکے بس سمیٹ رہا ہوں. There's also a Honda, it looks like it's another Honda Sedan FC42614. Again, there's so many at this point, so many. ابھی تو نہیں, بعد میں. We want to be respectful to our guests, our esteemed speaker. We can't put under the quote in that spot. Please, if you're a double park at all, there's so many empty spaces right now. Please go and move your car. آدھا بیان تو بھائی صاحب کا ہوا ہے. اچھا بھائی, وہ مجھے کان میں بار بار آ کے کہہ رہے ہیں کہ 100 پیپلز آر ویٹنگ فار یو, تو پتہ نہیں کوئی اجتماع کیا ہوا ہے انہوں نے. خیر میں جلدی سے سمیٹتا ہوں بات کو. دیکھو یعقوب علیہ, ابھی بھی کچھ بیان رہ گیا ہے. اچھا, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بچہ گم ہو گیا. اس کے بعد جب ملنے کی امید ہوئی تو دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا گیا, کنویں سے نکلے تو بازاروں میں فروخت کیا گیا, آپ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی اور اسی کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. کتنی ٹینشنیں ہیں کہ نہیں ہے. آخر میں جب اپنے ابا سے ملاقات کا ٹائم آیا تو ابا سے کیا کہہ رہے ہیں, اخرج بی من السجن, میرے اللہ نے احسان کیا, مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو, اللہ نے آپ پر احسان کیا, گاؤں کی زندگی سے اللہ نے آپ کو شہر کی زندگی عطا کی. کوئی ٹینشن والی بات کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا. کنویں سے نکلنے کا, جیل سے نکلنے کا تذکرہ ہو رہا ہے, جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں ہو رہا. اور پھر کہہ رہے کہ میرے رب نے یہ احسان کیا, مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. یہ قرآن کیوں واقعات بیان کرتا ہے بھائی؟ غموں کو فیس کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے اور ایک طریقہ دنیا پرستوں کا ہے, واویلا کرنا, ہائے ہوئے کرنا, چیخو پکار کرنا, یہ ہو گیا, ایسا ہو گیا. اس چیخو پکار سے وہ غم تو کبھی ختم نہیں ہوگا, لیکن جو اجر ملنا تھا وہ اجر ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا. تو اس لیے میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس نا انسان کا بچہ بننے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں یہ بتانے کے لیے. اب میں خواتین سے بھی کچھ باتیں کرتا ہوں. دیکھو, کچھ احکام مردوں کے ساتھ خاص ہیں, کچھ احکام خواتین کے ساتھ خاص ہیں. خواتین اگر ان کا خیال نہیں کرتی, پوری سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے. جن میں سب سے بڑا حکم ہے پردہ. سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ ایک عورت جو پردہ نہیں کرتی, غیر مردوں سے فری ہوتی ہے, آپ کا کیا خیال ہے صرف یہ ایک انٹرٹینمنٹ کرتی ہے گناہ کر کے؟ نہ, اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ مرد شادی شدہ ہے تو اس کی توجہ اپنی بیوی سے ہٹتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں تو دنیا داروں نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے, اس کو گناہ کی فہرست میں شامل ہی نہیں کرتے. لیکن ہم نے اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ دنیا پرستوں سے پوچھنا ہے یا اللہ سے پوچھنا ہے؟ دیکھو, اگر ہم نے دنیا پرستوں سے پوچھنا ہے تو رمضان میں روزے رکھنا پھر ضروری ہوا؟ کہیں گے بھائی آپ کی مرضی ہے رکھو نا, لیکن اللہ نے کہا رکھنا پڑے گا, نہیں رکھو گے گناہگار ہوگے. تو میرے بھائی, جس اللہ نے نماز فرض کی, جس اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے, اسی اللہ نے ہماری خواتین پر پردے کو فرض کیا. اور یہ عورتوں ہی کے فائدے کا حکم ہے. یہ
ताकि औरत को अपने शौहर से मोहब्बत मिले. मैंने एक जगह बयान किया, मैंने कहा भाई साली को चाहिए बहनोई से पर्दा करे. साली समझते हो? बहन की, बीवी की बहन को बोलते हैं ना साली. बीवी की जो बहन है ना, उसको चाहिए अपने बहन के शौहर से पर्दा करे. खवातीन ने कहा इतना मुश्किल इस्लाम, और ये क्या, हम इस्लाम हमें को पर्दा करा रहा है, और ये हम पर्दे में ही रहे हो, ये इस तरह की बात है. मैंने कहा भाई ये आपके फायदे के लिए है, क्योंकि बाज दफा साली अपनी बीवी से ज्यादा खूबसूरत होती. खुश्क साली का शिकार ना हो. खुश्क साली कहत को बोलते हैं. कितने केसेस हैं जब साली बहनोई के सामने आएगी तो वो साला जो है, बहनोई को मैं साला बोल रहा हूं इस वक्त, वो क्या करेगा? वो ज्यादा फ्री किससे होता है फिर? वो, मैं नहीं कह रहा सारे होते हैं, जो आप लोग हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन हो तो सकते हैं ना. इससे नुकसान किसका होगा? बीवी का नुकसान होगा. जब बेपर्दा होके आप दफ्तरों में जाओगी और मर्दों से फ्री होगी, तो इस मर्द के घर में एक बीवी भी है. वो, उसका घर खराब होगा नहीं, हो रहा है. बहुत सौ के घर खराब हुए नहीं है, बर्बाद हो गए हैं. नुकसान मर्द का नहीं होता, नुकसान उस औरत का होता है जो अपने बाप के घर को छोड़कर आई थी और इस मर्द की बीवी बनी थी. इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म देके असल में उस औरत का तहफ्फुज किया जो इसके निकाह में आई है. इस्लाम कहता है मर्द की सारी इंटेंशन, सारी तवज्जो, सारी मोहब्बतें उस औरत के साथ होनी चाहिए जो इसकी शरीके हयात है. बाकियों से तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए. मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा अपनी बात? अब लिबरल लोगों ने बेपर्दगी को फैला दिया, औरत आजाद है, औरत आजाद है. भाई औरत के आजाद होने से मर्द की अय्याशी बढ़ रही है, मजे मर्द के बढ़ रहे हैं, औरत के नहीं बढ़ रहे. इसलिए तो हम कहते हैं हमें सही और गलत कौन बताएगा? अल्लाह. अल्लाह ने औरत को कहा पर्दा करो. इस पर्दे में नुकसान मर्द का है. मर्द तो नहीं चाहते कि पर्दा हो. मैं एक दफा इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में गया, मैंने कहा यार तुम लोग को एजुकेशन सिस्टम है, लड़के लड़कियां बैठे हैं फ्री हो रहे हैं, तुम लोग जरा पार्टीशन कर दो. कह रहे पार्टीशन करते हैं, मर्द सारे मार्केट से छाट हो जाते हैं, लड़के पढ़ने ही नहीं आते. तो इससे पता चलता है कि बेपर्दगी से मजे कौन उड़ा रहा है? मर्द उड़ा रहे हैं. आज कितनी खवातीन की कंप्लेन आती हैं, मेरे शौहर का दफ्तर में किसी लड़की के साथ चक्कर हो गया, मेरे शौहर, मैं समझ रही थी जमशेद है वो जमशेदा निकली, मैं समझ रही थी महमूद है वो महमूदा निकली, मैं समझ रही थी वहीद है वो वहीदा निकली. ये सारे क्यों निकल रही हैं? इसलिए कि फ्री कौन हो रहा है? पर्दा कौन नहीं कर रहा? औरत नहीं कर रही है ना पर्दा. अब या तो मर्दों को पर्दा करा दिया जाता तो निजाम आलम बर्बाद हो जाता. भाई कांटे फूलों में होते हैं, फूलों को कवर करने के लिए फूलों को छुपाया जाता है, उनकी केयरिंग के लिए कांटों का इंतजाम किया जाता है. तो अल्लाह ने औरत को फूल जैसा हुस्न दिया है, इसलिए उसको कहा कि तुम हुस्न छुपाओ. मर्द के बाद वो हुस्न है ही नहीं. जमशेद को देख लो, जमशेदा को देख लो, जमीन आसमान का फर्क लगेगा आपको. अकल भी कहती है भाई मर्द को पर्दा कराने की जरूरत नहीं है, उसमें वो अट्रैक्शन रखी नहीं है. अल्लाह ताला ने अट्रैक्शन औरत में रखी है. उसका नुकसान क्या होगा? जब बेपर्दगी सोसाइटी में फैलेगी तो घर तबाह होंगे जो कि हो रहे हैं तबाह. इसलिए मैं खवातीन से कहता हूं भाई देखो अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ. और देखो जहां पर्दा करना और ना करना बराबर हो, यहां पर्दा ना करें तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा, पर्दा करें तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा. ऐसे मौके पे पर्दा करने में अल्लाह राजी होता है. यहां आपको आजादी है. यहां अगर कोई खातून पर्दा करेगी तो किसका हुक्म समझ के? अल्लाह का हुक्म समझ के. हजरत आसिया की फजीलत कुरान क्यों बयान करता है? क्या दुनिया में बहुत सारी नेक औरतें नहीं गुजरी, लेकिन कुरान क्यों सैयदा हजरत आसिया को फोकस कर रहा है? इसलिए कि उन्होंने उस माहौल में इस्लाम कबूल किया, मूसा कलीमुल्लाह पर ईमान लेकर आई, जिस माहौल में ईमान लाना मुश्किल था. जब कुर्बानी दी जाती अमेरिका के माहौल में, भाई आप पर्दा करो. हमारी वहां पाकिस्तान में औरतें अमेरिकन को फॉलो कर रही. मैंने यहां मौलाना साहब से कहा अमेरिका से खवातीन की जमातें भेजो. कहते हैं क्यों भाई? मैंने कहा जब यहां से खवातीन आएंगी ना पर्दे में पाकिस्तान, तो वहां की जो देसी अंटियां हैं और जो बड़ी मुतासिर हो रही है अमेरिका, हम वो अपने लिबास उतार रही है कि हम जो है ना पाकिस्तानी ना लगे, हम देखने में अमेरिकन लगे. तो जब यहां से खवातीन जाएंगी ना पर्दे में तो उनको लगेगा भाई ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी पर्दा होता है. इसलिए मैं तो कह रहा हूं यहां से जमातें भेजो. हमारे यहां वहीं की जमातें आ रही होती हैं तो वो उसका असर नहीं होता इतना. वहां की यहां ना आए.
اس میں نقصان کا خطرہ ہے. تو اس لیے خواتین سے گزارش کروں گا, مزاح تو ہوتا رہتا ہے لیکن ایک سیریس بات, پردے کو پروموٹ کریں, اپنی بچیوں کو پردہ سکھائیں, اسی میں آپ کا تحفظ ہے, اسی میں گھر میں سکون ہے. اور اپنے بچوں کو اسلام سے, دیکھو جتنا کردار سوسائٹی کو بنانے میں نا عورت کا ہے, خاص طور پر ان ملکوں میں, مرد کا نہیں ہے. جتنا کردار عورت کا ہے نا, کسی نے بہت اچھا سوال کیا نا کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر پیدا نہیں کیا, وہ ان کا مقصد تھا عورت کی توہین. تو جواب دینے والے نے کیا کہا, کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہے جس کو اللہ نے عورت سے پیدا نہ کیا ہو. ہر پیغمبر کی پرورش کس کی گود میں ہوئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا, ماں کی گود ان کو بھی ملی ہے. عورت بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے بچے کی پرورش میں. بچوں کو بچپن سے مذہب سکھائیں, اس میں آپ کا فائدہ ہے. یہ دیکھو مذہب کی موٹیویشن ہے تو ہم 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں. خدا کی قسم مذہب کی موٹیویشن ہوگی تو وہ ماں کو ماں سمجھے گا اور اس کے قدموں میں جنت تلاش کرے گا. مذہب کی موٹیویشن نہیں ہے تو کسی موٹیویشنل اسپیکر میں یہ پاور نہیں ہے کہ بچے کو بڑھاپے میں آپ کی خدمت میں مجبور کروائے. وہ آپ کا بڑھاپا پھر اولڈ ہاؤس ہے, یہ ذہن میں رکھنا. آج مائیں خوش ہو رہی ہے نا, اپنے بچے کو ماڈرن بنا رہے ہیں, اسٹائلش بنا رہے ہیں, ماڈرن بنا رہے ہیں, چڑیاں پہنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں ان سے کہتا ہوں بڑھاپے میں تیار رہو. آپ کا بڑھاپا کہاں ہے؟ ڈیڈی کا بڑھاپا بھی کہاں ہوگا؟ پاپا ڈیڈی اولڈ ہاؤس. اور آپ کا بڑھاپا بھی کیا ہوگا؟ ماں کا بھی. بھائی مذہب ہے, مذہب کی موٹیویشن پاورفل ہے. وہ مذہب اس کو سکھائے گا. اگر آپ نے مذہب سکھا دیا نا اس کو, وہ سکھائے گا کہ ماں کے قدموں میں. ایک محدث تھے نا, وہ درس دیا کرتے تھے, تابعی تھے, مجھے نام یاد نہیں ان کا کیونکہ ایک دم سے میرے ذہن میں قصہ آتا ہے نا, پہلے سے ہو تو پھر میں نام دیکھ کے رکھوں ان کا. تو وہ کیا کرتے تھے, درس حدیث دیتے تھے. پوری دنیا میں لوگ آئے کرتے تھے ان کا درس سننے کے لیے. ان کی ماں ان کو کہتی, ڈانٹتی کہ اٹھ کے مرغیوں کو دانا ڈال. وہ کیا کرتے, پورا درس چھوڑ کر, جس میں بڑے بڑے محدثین ہوتے, وہ درس چھوڑ کے اٹھتے اور مرغیوں کو دانا ڈالتے. کسی نے کہا حضرت یہ مرغیاں اتنی امپورٹنٹ چیز ہیں آپ کی نظر میں, کیا آپ ان کو دانا ڈال, کوئی بھی ڈال سکتا ہے, آپ اتنا اہم درس چھوڑ کے چلے جاتے ہو. ان کے الفاظ کیا تھے, خدا کی قسم مرغیاں اہم نہیں ہیں. جس خدا کو راضی کرنے کے لیے میں حدیث پڑھا رہا ہوں, جس خدا کو راضی کرنے کے لیے, اسی خدا کا حکم ہے کہ ماں کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. میں اگر نہیں کروں گا تو میں کیسے خدا کو منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کہے گا تو میرے پیغمبر کی حدیثیں تو سنا رہا ہے, جن حدیثوں میں تو ماں کے حقوق پڑھتا ہے ان کو خود تو فالو کر نہیں رہا. تو یہ حیثیت اسلام میں ماں اور باپ کی کہ مرغی کی اہمیت نہیں ہے بھائی, مرغیوں کو دانا کوئی بھی ڈال سکتا ہے. لیکن جب ماں نے کہہ دیا کہ مرغیوں کو دانا ڈالو, اب مرغیوں کو دانا نہ ڈالنا اس کی نظر میں گناہ کبیرہ بن جائے گا, گناہ کبیرہ بن جائے گا اس کی نظر میں. تو اس لیے میں ان خواتین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتی ہیں نا یہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, تو آپ کے پاس اپنے بچوں کو اسلام کی محبت دل میں ڈالنے کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. ان کو بچپن سے سکھاؤ, باپ کی اطاعت بھی سکھاؤ, ان کو ماں کی اطاعت بھی سکھاؤ, اور ان کو بچپن سے دعائیں سکھاؤ. کیسی پیاری دعائیں ہیں یار, غیر مسلم کے پاس تو یہ دعائیں نہیں ہیں. میں جب جہاز میں بیٹھتا ہوں, خاص طور پہ سعودی ایئر لائن میں بیٹھو نا, یا عرب کی کسی, وہ دعا لگتی ہے, کتنا مزہ آتا ہے. کہتا ہوں یار غیر مسلم اس دعا سے بھی محروم ہے. کیسی پیاری دعا ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. کیا مزہ آتا ہے. ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. ہوائیں کس نے مسخر کی ہیں؟ اللہ نے. ہم اپنی طاقت سے اس کو مسخر, اگر اللہ انسان کو یہ کمالات نہ دیتا خود سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. ہمارے اندر یہ طاقت نہیں تھی, ہمارے رب نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا ہے, سمندروں کو, ہواؤں کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ کہتے ہیں میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے, میں نے اس کو سمندروں میں بھی سوار کیا, اس کو خشکی میں بھی سوار کیا, اس کو طرح طرح کی پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی. یہ سلیکشن کس کی طرف سے تھی؟
اللہ کی طرف سے انسان کے لیے سلیکشن تھی کہ ہواؤں میں بھی اڑے گا, پانیوں پہ بھی چلے گا, خشکیوں پہ بھی چلے گا. کسی اور مخلوق کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. تو غیر مسلم جو کافر ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے, اپنے رب کو نام کرنے کی, اپنے رب کے نام کو یاد کرنے کی لذت سے وہ کیا ہے, محروم. ہمیں بار بار دعائیں سکھائی گئی ہیں ہر موقع پہ. سوتے ہوئے اللہم بسمک اموت و احیا, سفر کی جو لمبی دعا ہے نا, وہ تو اور مزے کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ جب انسان ٹیکنالوجی کو دیکھتا ہے نا تو اللہ کو بھول جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں سارے میرے کمالات ہیں. بھائی تمہارے نہیں ہیں, یہ کس کے کمالات ہیں؟ یہ اللہ کے کمالات ہیں. اس لیے میں بتایا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 دفعہ اللہ کی بڑائی. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اے اللہ ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی اور تقوی مانگتے ہیں, کیونکہ انسان جب گھر سے دور ہوتا ہے اس پر برائیوں کا غلبہ, کیونکہ برائی سے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی مانگتے ہیں. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى, وہ عمل مانگتے جس سے تو راضی ہو جائے. ایسا نہ ہو اس سفر میں ہماری نمازیں چھوٹ جائیں, ایسا نہ ہو اس سفر میں ہم گناہوں میں پڑ جائیں. سفر میں نمازیں بھی گول ہوتی ہیں, بہت کچھ غلط سلط ہو جاتا ہے انسان سے. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. اے اللہ سفر میں کوئی ایسا منظر نہ دکھانا جسے ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے. بعض دفعہ سفر میں وہ کچھ ہو جاتا ہے جو انسان نہیں چاہتا. اور اے اللہ ایسی واپسی نہیں چاہیے, ایسی واپسی ہمیں اہل و عیال کی طرف نہیں چاہیے جس واپسی پہ ہم خوش نہ ہو. سفر کے بعد جب گھر جانے کی خوشی ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, لیکن بعض دفعہ سفر میں ایسے حالات سے انسان گزرتا ہے کہ واپسی پہ وہ خوش نہیں ہوتا. گھر والے کہتے ہیں کاش اس سفر میں نہ گئے ہوتے. کیسی پیاری دعائیں. کھانے سے پہلے ہے کوئی اسلام کے علاوہ کسی کے پاس دعا ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو غیر مسلم ہے وہ کھائے گا بس, اور جس نے کھلایا اس کا شکر ادا کرے گا, تھینک یو کہے گا اور بولو نکل جائے گا. نہ پہلے کس نے کھلایا بھائی؟ یہ سوکھا چارہ گائے بھینسوں کو کھلا کے اس کے تھنوں سے سفید دودھ کس نے نکالا ہے؟ ہوٹل والے نکالا ہے جس کے تم چائے پی رہے ہو یا دودھ پی رہے ہو؟ یہ کس نے نکالا ہے؟ یہ سائنسدانوں نے نکالا ہے؟ یہ نہ یہ گائے کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. اللہ کہتے ہیں میں ہوں فالق الحب والنوا. تم ایک گھٹلی زمین میں داخل کرتے ہو, اس گھٹلی کو میں پھاڑ دیتا ہوں, وہ زمین کا سینہ پھاڑ کے تناور درخت بنتی ہے, پھر اس میں پھل پیدا ہوتے ہیں, ہر پھل میں وہی گھٹلی. یہ گھٹلی کے اندر جو سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں یہ کسی سائنٹسٹ یا کسی ٹیکنالوجی کے ماہر کے یہ انسٹالیشن نہیں ہے. یہ انسٹالیشن جس کی وجہ سے ہمیں اناج ملتا ہے, غلہ ملتا ہے, گوشت ملتا ہے, یہ انسٹالیشن کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. اس لیے ہمارے سامنے جب روٹی آتی ہے, کھانا آتا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ, اس اللہ کے نام سے. الرحمن جو بڑا مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم کرنے والا. کس طریقے سے ہم تک روزی پہنچا رہا ہے. اور کھانے کے بعد کیا خاندانی دعا سکھائی ہے؟ الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. اطعمنا, جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا, جس نے ہمیں پلایا, وجعلنا مسلمین, اور سب سے مزیدار بات یہ مسلم بنایا تاکہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. مسلم نہ بنے ہوتے ڈکار مار کے چلے جاتے. دعاؤں میں کتنی جان رکھی ہے. سونے کی دعا, اٹھنے کی دعا, سواری کی دعا. تو اپنے بچوں کو یہ سکھائیں اور ایسی جگہوں پہ رہیں. اسلام پہ محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی جگہوں پہ گھر بنائیں جہاں مسجد اور مدرسہ قریب میں ہو. لوگ سستے کے چکر میں کیا کر رہے ہیں, دور دور نکل جاتے ہیں جا کے. ایسے کئی کمپلینز آئی ہیں میرے سامنے, یار ادھر رہو گے وہاں سستائی ہے. وہ بھائی اڑوس پڑوس میں مسلمان نہیں رہتے, وہاں کلچر شراب کباب کا ہے, پیسے بچانے کے چکر میں. پھر جب وہاں جا کے رہتے ہیں بچے بگڑتے ہیں, پھر پریشان ہوتے ہیں. ایک دفعہ بچہ بگڑ جائے, انسان کا بچہ بنانا بہت مشکل ہے. تو میرے بھائی آپ کے لیے تو مذہب پہ چلنا آخرت بعد میں, دنیا کے لیے ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ دنیا کے لیے ضروری ہے. اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا, آپ کے اچھے بھی سمجھ جائیں گے. تو اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے, اس سے پہلے ہمیں سمجھ میں آ جائے.
تو مسجدوں سے جڑا کریں, تبلیغ والوں سے جڑا کریں, اور جو بھی اس طرح کی آرگنائزیشن ہے جو اسلام کے لیے کام کر رہی ہیں ان سے جڑا کریں, ایسی گیدرنگ میں آیا کریں. رمضان میں اگر افطار کا کوئی انتظام ہوتا ہے, گیدرنگ ہوتی ہے, اس میں آیا کریں, بچوں کو ملاتے رہا کریں تاکہ ان کو یہ احساس رہے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس سے بھائی دنیا بھی سکون سے گزرے گی, گناہوں میں کوئی لذت نہیں ہے, 2 منٹ کی لذت ہے بس, اس کے بعد زندگی تباہ ہے, پھر دوبارہ وہی گناہ چاہیے, پھر دوبارہ چاہیے, پھر دوبارہ چاہیے. جو آدمی زنا کرتا ہے نا, پوری دنیا میں زنا عام ہو رہا ہے, صرف یہاں کی بات نہیں ہے. ایک دفعہ تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہوں, اس کے بعد لت پڑتی ہے, اس کے بعد اس کی عادت پڑتی ہے, پھر ایسی عادت پڑتی ہے بوڑھا ہو جائے گا, طاقت ختم ہو جائے گی, لیکن ٹھڑک ختم, سسکیاں لے لے کے مرے گا کمبخت. بہتر نہیں ہے پاک دامنی والی زندگی گزارو جو پیغمبروں کی ہے یار. دیکھو یوسف علیہ السلام زنا سے بچے اور اس بچنے کے نتیجے میں جیل چلے گئے. کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جیل کی کوٹری مجھے زنا سے محبوب ہے, بدکاری سے بچا لے, جیل محبوب ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیں نکاح کرنے کے لیے, کتنی ٹینشن اٹھائی, وہ بھی کوئی جیل سے کم تھوڑی ہے 10 سال بکریاں. تو اس سے پتہ چلتا ہے نکاح اللہ کی نظر میں انتہائی محبوب عمل, پیغمبروں کی سنت کہ اس کے لیے 10 سال بکریاں چرانا پڑ رہی ہیں تو بھی چرا رہے ہیں. اور زنا اتنا منحوس عمل پیغمبروں کی نظر میں, جیل کی زندگی قبول ہے, زنا قبول نہیں ہے. تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ امریکہ کے مسلمانوں, یا تو انگریز بن جاؤ, اور ان میں بھی میں نے ان کے وہ علاقے دیکھے جہاں کرسچینٹی صحیح پاور میں ہے, تو وہ بھی ان برائیوں سے وہ بھی بیزار ہیں اس کلچر سے جو ابھی لبرل لوگوں میں جو کلچر پھیل رہا ہے نا. تمہارے پاس تو اسلام ہے بھائی. جب میں نے ایسے کرسچن دیکھے ہیں جو شراب نہیں پیتے, زنا نہیں کرتے, تم تو کیا ہو, وہ تو مسلمان ہو. تمہیں تو ایسا پیش کرنا ہے اپنے آپ کو کہ وہ تمہاری طرف مائل ہوں. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرے, ہماری خواتین میں پردے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے, بچوں کی دینی تربیت کی اللہ توفیق عطا فرمائے, محبتیں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ, اور برائیوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. مجھے کہیں اور بھی جانا ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگ مسافے کے لیے آگے نہیں بڑھیے گا پلیز, کیونکہ ٹائم کم ہے. اگر ٹائم کم نہ ہوتا تو میں کھڑے ہو کر جو بھی ملنا چاہتا میں اس سے ملتا, ضروری سب ملنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے, لیکن جو ملنا چاہتا میں اس سے ضرور ملتا. تو دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.